نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إلهي آمين آج انشاءاللہ پارہ نمبر 11 کا بالکل لاسٹ ہے سورت ہود، اس سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ سورت ہود جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس میں 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ آج کی جو ہماری جتنا بھی لیسن ہے انشاءاللہ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں 12واں پارہ بیسیکلی ہم پڑھیں گے۔ 11واں پارہ تو مکمل ہونے لگا ہے، 12ویں پارے میں اور سورت ہود یعنی اس میں اور سورت یوسف میں جو ہیں پچھلے انبیاء کے قصے ہی ہیں، پچھلے انبیاء کی باتیں ہیں، یعنی ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا سلوک کیا، انہوں نے کس طرح پیغام پہنچایا، پھر ان قوموں پر کیسا عذاب آیا، تو انہی کی تفصیلات آئیں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت لدن حکیم خبیر۔ فرمایا الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم کی گئی ہیں، یعنی محکم سے کیا مراد ہے؟ یعنی مضبوط ہیں اور احکامات کے ساتھ ہیں، اللہ کی طرف سے مفصل ہیں، اس میں دلائل ہیں۔ تو پھر فرمایا پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں ایک حکیم باخبر کی طرف سے، یعنی قرآن مجید کی فضیلت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ قرآن جو ہے یہ معمولی کتاب نہیں ہے، اس کی جو احکامات ہیں وہ بھی محکم ہیں اور اس کے بیان کرنے میں بھی کوئی کہیں کمی نہیں ہے اور یہ مفصل ہیں، اور رب کی طرف سے، رب الحکیم کی طرف سے ہے جو حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں جو حکمت والا ہو اس کا کلام بھی حکمت والا ہوتا ہے، تو اس کلام میں بھی حکمت ہی حکمت ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ کے سوا، یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، یعنی حکمت کے ساتھ پہلی ہی بات بتا دی گئی کیا قرآن الحکیم میں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، شرک سب سے پہلی بات ہے کہ شرک نہیں کرنی۔ میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کروا لو، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وہ تمہیں ایک وقت تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب بھی دے گا، اور اگر تم لوگ منہ موڑتے رہو گے یعنی اعراض کرتے رہو گے تو مجھے تمہارے لیے تمہارے بارے میں ایک بڑے عذاب کا، ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور ہر شے پر وہ خود پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کیا کہا؟ یعنی مکمل ایک دلیل دے دی کہ اللہ کے سوا کسی کو کی عبادت نہ کرو اور اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کرواؤ، یعنی جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اسی سے معاف کرواؤ، اور پھر کیا ہوگا؟ وہ تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے بہترین ثواب ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان صرف اللہ پر یقین رکھے گا، شرک سے پاک زندگی گزارے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ہود نبی کا نام ہے نا؟ جی جی۔ آیات اور رکوع جو ہے نا سورت ہود میں ہیں، 123 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ پھر فرمایا یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں۔ سن رکھو کہ جس وقت وہ اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے۔ بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے، یعنی کوئی شخص اللہ سے کہیں پہ بھی نہیں چھپ سکتا، چاہے وہ اپنے آپ کو کتنے کپڑوں میں لپیٹ کے یعنی کوئی سرگوشیاں کرے، کوئی بات کرے، کوئی کام کرے، تو کیا ہوگا؟ اللہ جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا زمین میں چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں سب کی روزیاں اللہ کے ذمے ہیں۔ کتنی خوبصورت اللہ نے جامع بات کر دی، یہ جو رزق ہے نا یہ اللہ کی طرف سے اترتا ہے۔ اب جاندار جو ہیں، اب آپ دیکھیں کوئی
कोई चिड़िया भी होगी ना अपने घर से निकलती है, तो क्या होता है वो तो इस तरीके से हमारी तरीके से उनके पास कौन-सी यानी मालो-दौलत और अल्लाह ताला उनको भी यानी रात को भी जब अपने घोंसलों में वापस आती हैं तो पेट भर के आती हैं। कोई जानवर जो देखें आज़ाद जो फिर रहे होते हैं ना, इनको किसी ने पाला नहीं होता, अल्लाह ही पालने वाला है। किसी के घर में नहीं होते, उनको रब देने वाला है। तो वो भी कहीं न कहीं से पेट भरते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए इंतज़ाम करते हैं और सबकी रोज़ियाँ अल्लाह के ज़िम्मे हैं। अल्लाह ने ज अपनी मखलूक के लिए अल्लाह ताला देखिए पत्थर में जो कीड़ा होता है ना अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क पहुँचाता है। कहाँ से पहुँचाता है ये वो जानता है, ये उसका काम है। फिर फरमाया वही उनके रहने-सहने की जगह को जानता है और उनके सौंपे जाने की जगह को भी। यानी दुनिया में उनका ठिकाना रहम मादर में यानी माँ के पेट में और जहाँ जब वहाँ पर वो होते हैं और इसके अलावा उनकी कब्रों को भी अल्लाह ताला जानता है। सब कुछ वाज़ेह किताब में है। अब ये बात हमें क्या बताई जा रही है कि अल्लाह ताला के पास जो लौहे महफूज़ है ना उसमें हमारी हर चीज़ लिखी हुई है। हमारी डेस्टिनी, हमने कहाँ जाना है, इवन हमारी कब्रें कहाँ होंगी, वो तक जो है वो लिखा गया है। फिर फरमाया अल्लाह वही है जिसने 6 दिनों में आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। वो उस वक़्त उसका अर्श पानी पर था। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन की तख्लीक 50,000 तख्लीक से 50,000 साल पहले जो है ना, मखलूक़ात की तकदीर लिख ली थी। यानी हम पैदा हुए हैं ना, हमारी तकदीर कि हमने क्या करना है, ये 50,000 साल पहले ही लिखा गया है, ये हदीस हमें बताती है। और उस वक़्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। देखिए सातों आसमान से ऊपर भी एक जगह है, क्या कैफ़ियत है उसकी ये कोई नहीं जानता क्योंकि वहाँ कोई नहीं पहुँच सका। और अल्लाह का अर्श वहीं पर है शुरू से, ये पानी इस दुनिया के पानी की बात नहीं हो रही, ऊपर भी वहाँ पर पानी है, सातों आसमान से ऊपर भी जो जगह है, जहाँ पर अल्लाह ताला जो है अपने अर्श पर मुस्तवी, तो उस जगह पर कोई पानी यानी उसकी क्या कैफ़ियत है हम नहीं जानते, हमें कुरान में बताया गया है। और अल्लाह ताला का अर्श जो है ना वो वहीं पर था, पानी पर था। और उसकी क्या कैफ़ियत है ये भी हम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला जो है वहाँ पर बैठकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी लोगों के लिए फ़ैसले किए और अल्लाह का अर्श जो था वो पानी पर था। तो सातों आसमानों से ऊपर भी वो जगह थी कि हज़रत जिब्राइल भी नहीं जा सके थे जहाँ पर वहाँ पर। फिर फरमाया ताकि वो तुम्हें आज़माए कि तुम में से अच्छे अमल वाला कौन है? यानी हमें यहाँ क्यों भेजा गया? ताकि हमें सूरत मुल्क में भी बताया जाता है ना ताकि हम देख लें, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि तुम में से अच्छा अमल करने वाला कौन है? अगर आप इनसे कहें कि तुम लोग मरने के बाद दोबारा उठाए जाओगे तो काफ़िर लोग फ़ौरन जवाब देंगे कि ये तो सिर्फ़ जादू ही है, साफ-साफ जादू है। और अगर हम इनसे अज़ाब को गिनी-चुनी मुद्दत तक के लिए पीछे डाल दें, तो वो ज़रूर पुकार उठेंगे कि अज़ाब को कौन-सी चीज़ रोके हुए है? सुनो, जिस दिन वो इनके पास आ जाएगा, फिर वो इनसे टलने वाला नहीं है। फिर तो जिसकी हँसी वो उड़ा रहे थे, वो उन्हें घेर लेगा। यहाँ पे बात की जा रही है कि वो अज़ाब का तकाज़ा किया करते थे, लेकिन अज़ाब जो है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से जब आना था, तब आना था। अल्लाह ताला ने उनको मोहलत दी हुई थी, तो वो कहते थे कि हम ये सारी नाफ़रमानियाँ करते हैं, तो अज़ाब आता क्यों नहीं है? अगर नहीं आता, तो इसका मतलब है तुम झूठ कह रहे हो कि अज़ाब आएगा। अगर फरमाया अगर हम इंसान को अपनी किसी नेमत का मज़ा चखा कर फिर उससे वो ले लें, तो वो बहुत ही नाउम्मीद और बड़ा नाशुक्रा बन जाता है। कितनी सच्ची बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने की। और ये बतौर इस्तेहज़ा की अल्लाह ताला ने देखें कि इंसान के लिए क्या है, उसको मैं देता हूँ, माल। हमारी ज़िंदगी पहले हमें रब देता है। फिर उसके बाद जब दुनिया में आते हैं तो रिश्ते अल्लाह ने हमें दिए होते हैं साथ-साथ। फिर उसके बाद मालो-दौलत मिलती चली जाती है, जितने भी असबाब हैं मिलते हैं। सारी चीज़ें जो है ना हमें बदतरीज मिलती जाती हैं। फिर उन्हीं में से जब अल्लाह ताला अगर अल्लाह की मशीयत हो कि अल्लाह उसमें से कुछ कम कर ले या कुछ ले ले, माल है, बहुत ज़्यादा कसरत से है। आप देखें ना बाज़ लोग होते हैं एकदम से बहुत अल्लाह ने वुसअत दी होती है, कारोबार नहीं चलता, एकदम ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा या फिर अल्लाह ताला किसी की औलाद होती है, वो वापस ले लेता है या कोई रिश्ता प्यारा जो है वो वापस ले लेता है। तो इंसान उस वक़्त क्या करता है? उस वक़्त कुफ़्र के कलमे बोलने लगता है कि मेरे साथ क्यों किया गया ये? यानी क्योंकि इंसान उस चीज़ को अपना समझने लगता है। अपना समझने लगता है। देखिए हम जब ये कहते हैं ना किसी नुकसान पर मोमिन कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इसका मकसद ये है कि हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। यानी जब आया था तो भी अल्लाह ही की तरफ से था, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं था और अब चला गया तो हमने भी उसी की तरफ जाना है। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, नेमत का मज़ा जब चखाते हैं तब क्या करता है, रब को भूल जाता है और हम ले लेते हैं तो फ़ौरन नाउम्मीद भी हो जाता है और मायूस भी होता है, नाशुक्रा भी बन जाता है कि उसके साथ जैसे कभी भलाई की नहीं गई थी। और देखें जब उसको जितनी मुद्दत तक वो उस नेमत से फ़ायदा उठा रहा था, उस नेमत उस वक़्त को भी याद नहीं करता, वो उसको भी भूल जाता है। अल्लाह ताला ने एक मुकर्रर वक़्त तक उसको नेमत दी,
अल्लाह ने उसके लिए लिखी थी कि इतने वक़्त तक वो उससे फ़ायदा उठाएगा। फिर जब वो उसका अल्लाह ताला ने आज़माइश के लिए उससे ले ली, तो फिर वो इंसान ऐसे अकड़ता है या ऐसे नाशुक्रा बनता है, जैसे वो सिर्फ़ उसी की थी और अल्लाह ने छीनी है। अल्लाह छीनता नहीं, अल्लाह ही देता है, अल्लाह लेता है आज़माने के लिए। तो अल्लाह ताला का वो नाशुक्रा बन जाता है। फिर फरमाया और अगर हम उसे किसी नेमत का मज़ा चखाएँ, उस सख्ती के बाद जो उसे पहुँच चुकी थी, तो कहने लगता है बस बुराइयाँ मुझसे जाने लगीं। यहीं तक यहाँ यकीनन वो बड़ा इतराने वाला और शेखी-ख़ोर है। यानी फिर जब उसको दोबारा मिल जाता है, कभी बीच में कमी होती है, फिर दोबारा मिल जाता है और पहले से भी ज़्यादा मिलता है, तो इतराने लगता है। क्या इतराने लगता है? वो इस पर इस्तेहक़ाक़ रखता है, वो समझता है ये मेरा हक़ था, मुझे वापस दोबारा मिला है। फरमाया सिवाय उनके जो सब्र करते हैं और नेक कामों में लगे रहते हैं, इन्हीं लोगों के लिए बख़्शिश है और बहुत बड़ा अज्र भी है। यानी देखिए मोमिन का मामला अल्लाह ताला ने इसके बरअक्स बताया है। अहले ईमान क्या करते हैं जब उनको राहत होती है, फ़राग़त होती है, तंगी होती है या मुसीबत होती है तो क्या करते हैं, वो उसमें भी अपने रब के जो अल्लाह ताला ने अहकाम बताए उन पर अमल करते हैं और ज़्यादा फ़राख़ी होती है तो शुक्र करते हैं, तंगी होती है तो सब्र करते हैं। यानी मोमिन का हथियार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर फ़रमाया है हदीस में कि कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला मोमिन के लिए जो भी फ़ैसला करता है, उसके लिए उसमें बेहतरी का पहलू होता है। अल्लाह ताला अगर हमसे लेते हैं ना, तो अल्लाह को पता होता है कि ये इस वक़्त इस बंदे के लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह ताला किसी वक़्त हमें नहीं दे रहे होते हमारी दुआओं के बावजूद, तो अल्लाह को पता होता है कि इस वक़्त ये बंदे के लिए बेहतर नहीं है, उसमें बेहतरी ही होती है। खैर ही होती है। देखिए सूरत कहफ में हमें बताया गया ना जब एक शख्स मियाँ-बीवी जो थे माँ-बाप उनका बेटा जवान मार दिया गया अल्लाह के हुक्म से, हज़रत ख़िज़र ने उसको तो फिर हज़रत मूसा तो नहीं रह सके थे। बज़ाहिर तो देखें ऐसी चीज़ों में नुकसान ही नुकसान नज़र आ रहा होता है ना, कश्ती में सुराख कर दिया, सूरत कहफ में हमें ऐसे किस्से मिलते हैं। उसमें अल्लाह ताला ने खोल के बताया है कि ये जो नुकसान होते हैं इसमें तुम्हारे लिए पीछे कितनी भलाई छुपी होती है। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी ये बता रही है कि मोमिन के लिए उसमें बेहतरी का पहलू होता है। तो अगर उसको राहत पहुँचती है ईमान वाले को, तो वो उस पर अल्लाह का शुक्र करता है और अगर तकलीफ़ पहुँचती है तो उस पर अल्लाह के लिए अल्लाह की खातिर सब्र करता है और उसके जो है ना उसके हर काम में फिर जो है खैर ही खैर होती है। अल्लाह ताला के हर काम में खैर है और फिर मोमिन जो अल्लाह ताला की मशीयत को समझता है ना, वो फिर उसके भी हर काम में खैर आ जाती है, सब्र के साथ और शुक्र के साथ। एक और हदीस में फरमाया कि मोमिन को जो भी फ़िक्र और तकलीफ़ पहुँचती है, हत्ता कि उसे काँटा भी चुभता है, तो अल्लाह ताला इसकी वजह से उसकी गलतियों को माफ़ फ़रमा देते हैं। सुभान अल्लाह! देखें, एक और पहलू हमें पता चल रहा है अल्लाह ताला ज़ुल्म करने वाले नहीं हैं। एक और हदीस है उसका मफ़हूम आपके सामने रखूँगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब देखते हैं ना अल्लाह को अपना बंदा बड़ा महबूब होता है। लेकिन दुनिया में वो ऐसे काम नहीं कर रहा होता और अल्लाह ताला उसको बुलंद दर्जा देना चाहते हैं। दुनिया में उसके अमल ऐसे नहीं होते कि वो जो है ना उस दर्जे तक पहुँचे जो अल्लाह ताला ने उसके लिए चाहा है, जो अल्लाह उसे देना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला उस शख्स को मुसीबतों में गिरफ्तार कर देते हैं। किसी मुश्किल भी किसी मोज़ी बीमारी में गिरफ्तार कर देते हैं। उसके लिए दुनिया में कोई मुश्किल ऐसा फ़ैसला कर देते हैं और मोमिन उस पर सब्र करता रहता है, यहाँ तक कि वो अपने अजर को पा लेता है। वो दर्जा पा लेता है जो अल्लाह ताला उसे देना चाहते थे। तो अल्लाह ताला के हर फ़ैसले में खैर है। फरमाया बस शायद कि आप इस वही के किसी हिस्से को छोड़ देने वाले हैं जो आपकी तरफ नाज़िल की जाती है। इससे आपका दिल तंग है, सिर्फ़ इन काफ़िरों की बात पर कि इस पर कोई ख़ज़ाना क्यों नहीं उतरा या इसके साथ कोई फ़रिश्ता ही आ जाता। सुन लीजिए, आप तो सिर्फ़ डराने ही वाले हैं और हर चीज़ का ज़िम्मेदार अल्लाह है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा कि ये आपसे बेजा मुतालबात कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, जो हक़ के साथ आपको बताया जा रहा है, आप सिर्फ़ पहुँचा दें। आप सिर्फ़ डराने वाले हैं, ज़िम्मेदार तो अल्लाह है। यानी मुशरिकीन मुतालबा करते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अल्लाह के बरगज़ीदा हैं, पैगम्बर हैं, तो इनके साथ कोई ख़ज़ाना उतरना चाहिए था या फिर ये फ़रिश्ते इनके साथ उतरते। क्या वो कहते हैं कि इस कुरान को इसी ने घड़ दिया है? जवाब दीजिए कि फिर तुम भी इसी के मिसल 10 सूरतें घड़ी हुई ले आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो उसके साथ बुला लो अगर तुम सच्चे हो। यानी अगर कुरान मजीद लिखना इंसान का काम है, तो तुम लिख कर दिखा दो ऐसी 10 सूरतें। फिर वो अगर तुम्हारी बात को कबूल ना करें, तो तुम यकीन से जान लो कि ये कुरान अल्लाह के इल्म से उतारा गया है और ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। क्या फिर तुम मुसलमान होते हो? यानी क्या फिर तुम फर्माबरदार होते हो? कुरान को मानते हो? जो शख्स दुनिया की ज़िंदगी और उसकी ज़ीनत पर ही रीझ गया या फ़रीफ्ता हो गया, तो हम ऐसों को उनके कुल आमाल का बदला यहीं दे देते हैं। दुनिया में भरपूर पहुँचा देते हैं और उन्हें किसी मामले में कोई कमी नहीं की जाती।
یعنی بتایا گیا ہے کہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں تو ظاہر ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں، ان کے صبح شام جو ہے نا وہ یہیں کے لیے گزرتے ہیں، آخرت کے لیے وہ کوئی جمع جوڑ نہیں کرتے، یعنی ان کا مال خرچ ہوتا ہے دنیا میں، دنیا کے لیے، ان کا دن گزرتا ہے ان کے 24 گھنٹوں میں اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں دنیا داری میں ہی لگے رہتے ہیں، مال کمانا ہے، یعنی کیا فیشن اختیار کرنا ہے، کب شاپنگ پہ جانا ہے، آج کیا پکانا ہے، بس یہی دنیا دنیا دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو دنیا کی زندگی پہ ہی ریجھ گئے ہیں اور جو دنیا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں دے دیتے ہیں، ہم یہاں کوئی کمی نہیں کرتے کیونکہ وہ کوششیں کر رہے ہیں، تو اللہ ان کی کوشش کے مطابق انہیں دنیا میں دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں کچھ نہیں۔ ہاں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے اور کچھ نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا تھا سب اکارت ہو جائے گا، اور جو وہ عمل کرتے رہے سب برباد ہونے والے ہیں۔ یعنی کافر جو ہیں، کافر کے بارے میں بھی کیا کہا گیا کہ وہ کیا کرتے ہیں ایمان کے علاوہ، یعنی کیونکہ ان کے اندر ایمان نہیں ہوتا نا، تو ایمان کے بغیر اگر وہ نیکیاں کرتے ہیں، کافر بھی چیریٹیز کرتے ہیں، رحم دل ہوتے ہیں، وہ تو جانوروں پر بھی رحم کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اب وہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کا اللہ پر یقین نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں، آخرت کے لیے کام کرتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں جنت اور جہنم جو ہے نا آخرت سے تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اگر دنیا کے لیے کمایا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے، اگر وہ آخرت کے لیے کوشش کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی دیتے، وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت کے لیے کام کرتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو کیا کرتے ہیں، ان کی ناموری ہو جاتی ہے، وہ مشہور ہو جاتے ہیں، ان کو لوگ اچھا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، نیک نامی ہوتی ہے، یہی ان کا اجر ہوتا ہے۔ پر میں کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک کھلی دلیل پر ہو اور اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک گواہ ہو جو اسے پڑھ کر سنائے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو پیشوا اور رحمت ہے اوروں کے برابر ہو سکتی ہیں، یعنی یہ قرآن مجید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، قرآن مجید اور تورات، یہ سب کھلی نشانیاں ہیں، تو کیا یہ اوروں کے برابر ہو سکتی ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس کا انکار کرے گا یا منکر ہوگا اس کی آخری وعدے کی جگہ تو جہنم ہے، یعنی کتابوں کا انکار کرنے والے، ایمان نہ رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس تم اس میں کسی طرح کی شک میں نہ رہو، یقیناً یہ تمہارے رب کی جانب سے سراسر برحق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ اللہ کے ساتھ وہ باتیں منسوب کرنا جن کی کوئی حقیقت نہیں، جو اللہ نے کہی نہیں، جو اللہ کی ذات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ شرک اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ کے ساتھ کوئی اور جو ہے شریک ہے ہی نہیں، تو اللہ کی صفات میں کوئی تصرف کر ہی نہیں سکتا، شرک بھی ایک جھوٹ ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دے دینا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اللہ کے ساتھ ایسی باتیں منسوب کر دینا کہ یہ اللہ نے کہی ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور سارے گواہ کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، یہی آخرت کے انکاری ہیں۔ نہ یہ لوگ دنیا میں اللہ کو عاجز کر سکے اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی ہے، ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا، نہ یہ سننے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ یہ دیکھتے ہیں۔ یعنی ان کا حق سے اعراض کیوں ہے؟ بغض کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے انہیں آنکھیں ہوتے ہوئے انہیں حق نظر نہیں آتا، کان ہوتے ہوئے یہ سن نہیں سکتے، ان کے اندر بغض ہے۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا، وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ بس یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ یعنی دیکھیں دنیا میں انسان فینٹیسیز میں جیے یا پھر اسی دھوکے میں جیے کہ فلاں جو ہے وہ مجھے بخشوا لے گا، فلاں جو ہے، جیسے بتوں کی عبادت کرنے والے کہتے ہیں کہ بت جو ہیں وہ ان کے لیے سب کچھ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو یہ گھڑ رکھا تھا نا دنیا میں، جو ان کی فینٹیسیز تھیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ آخرت میں یہ جو دنیا میں خوش گمانی میں جی رہے تھے یہ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی یہاں آخرت میں ان کے کام نہیں آئے گا، انہوں نے اپنا نقصان خود کر لیا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی نیک کیے اور اپنے پالنے والے کی طرف جھکتے رہے، یہی جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دونوں فرقوں یعنی مومن اور کافر کی مثال اندھے بہرے دیکھنے اور سننے والے جیسی ہے۔ یعنی مومن کیا کرتا ہے؟ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اسے حق نظر آتا بھی ہے اور وہ حق کو سمجھتا بھی ہے، جبکہ کافر اندھا اور بہرا ہے۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں؟ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پھر آگے نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا۔ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں، یعنی جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے کہا یہ کیسے عذاب کے تم دعوے کر رہے ہو، تم تو ایک عام انسان ہو،
تم کیسے دعوے کر رہے ہو؟ تم ہمیں کیسے کہہ سکتے ہو کہ آخرت میں ایسا ہوگا؟ اور تمہارے تابع داروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پہ سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں ہے جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کے امراء جو ہے اس قوم کے، انہوں نے کیا کہا حضرت نوح علیہ السلام کو کہ تمہارے فالوور جو ہیں یہ کم تر لوگ ہیں، ہم نے دیکھا کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے بس وہ تمہیں فالو کر رہے ہیں، تو یہ ایسے ہی لوگ جن کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے وہ تمہیں فالو کر رہے ہیں، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے۔ انہوں نے کیا کہا، ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھتے لیکن بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم والو مجھے بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوا اور مجھے اس نے اپنے پاس سے کوئی رحمت عطا کی ہو، پھر وہ تمہاری نظروں میں نہ آئی، تو کیا میں زبردستی اسے تمہارے گلے میں ڈال دوں حالانکہ تم اس سے بیزار ہو؟ یعنی نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے رب نے مجھے روشن دلیل دی ہے، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو کیا میں زبردستی تو تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا، میں تو تم تک پہنچا سکتا ہوں، تو وہ میں پہنچا رہا ہوں، جبکہ تم اس ہدایت کے دعوے یعنی اس ہدایت کے پیغام سے ہی بیزار ہو۔ تو دیکھیں جب انسان شروع میں بیزاری دکھائے تو آگے کیا اس سے کہا جا رہا ہے وہ سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا نا۔ اب ہم کسی سے ایک بات کرنا چاہیں، اس کی ارادہ ہی نہ وہ سننے کا، تو جو کچھ اسے بتاتے رہیں وہ شروع سے لے کر آخر تک ہم پوری بات مکمل کر لیتے ہیں لیکن اس کے کان کے اندر نہیں جاتی، وہ شروع سے ہی بیزاری دکھاتا ہے تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پھر فرمایا، میری قوم والو میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا ثواب تو صرف اللہ کے پاس ہے، نہ میں ایمانداروں کو اپنے پاس سے نکال سکتا ہوں۔ یعنی جو کم سٹیٹس والے لوگ ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، ایمان لائے ہیں تو ان کو میں اپنے پاس سے نکال نہیں سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان مومنوں کو اپنے پاس سے نکال دوں تو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کون کر سکتا ہے؟ کیا تم کچھ بھی غور و فکر نہیں رکھتے؟ یعنی یہ لوگ جو کمتر جو تمہیں لگ رہے ہیں سٹیٹس میں، دراصل یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں، کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے مال و دولت تو معیار نہیں ہے کسی انسان کے اچھا ہونے کا، اللہ تعالیٰ دل کا تقویٰ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ان کو میں دیکھتا ہوں کہ یہ انہیں اپنے رب سے ملنا، یہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور میں انہیں نکال دوں گا تو مجھے میرے رب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میں تو ایک عاجز رسول ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے، ان کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ یعنی حضرت نوح نے بھی کہا کہ یہ جو تمہیں کمتر لوگ لگ رہے ہیں ان کے دلوں میں کتنا ایمان ہے یہ اللہ جانتا ہے، یہ میں بھی نہیں جانتا۔ قوم کے لوگوں نے کہا، اے نوح علیہ السلام، اے نوح تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، یعنی تم ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کرے چلے جا رہے ہو ان کے بارے میں، اب اگر تم سچے ہو تو جس چیز سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو وہ ہمارے پاس لے آؤ، یعنی عذاب لے آؤ۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسے بھی اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو، تمہیں میری خیر خواہی کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکتی، گو میں تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، اگر اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو، یعنی میں صرف پہنچا رہا ہوں، اگر تم نہیں ایمان لاؤ گے تو اللہ اگر تمہیں گمراہ کر دے پھر میرا خیر خواہی کرنا بھی تمہیں کام نہیں آئے گا، وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں اسے خود اسی نے گھڑ لیا ہے، تو جواب دے دیجئے کہ اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہوتا تو میرا گناہ مجھ پر ہے اور میں ان گناہوں سے بری ہوں جو تم کر رہے ہو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ ہی کہا گیا کہ یہ جو آپ کو مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ نے گھڑا ہے، تو آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ ایسی ایک آیت بھی خود گھڑتے تو کیا ہوتا، آپ کو اس کا گناہ ملتا، یعنی یہ آیات جو ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس تم ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ 950 سال تبلیغ کی تھی انہوں نے، اور 80 لوگ، صرف 80 لوگ جو ہیں ان پر ایمان لائے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ایفرٹ ہوگی، 950 سال، 100 سال بھی نہیں، 950 سال اپنی پوری زندگی انہوں نے ایفرٹ کی، اور صرف 80 لوگ۔ تو کیا پیغمبر جو ہیں، پیغمبروں کو دیکھیں نا وہ ڈس ہارٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف سے آتے ہیں روشن دلیل لے کر، اور ان کو پتا ہوتا ہے، وہ دلیلیں خود بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کے دل پر حق اتارا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں آج ابھی جو سارے قصے پیغمبروں کے آئیں گے نا، ان کو قوموں نے کتنا ستایا، ان کی کتنی تکذیب کی گئی، انہیں برا بھلا کہا گیا، اذیتیں دی گئیں۔ آج ہم کسی کو حق کی بات بتانے لگے نا، ہمیں تھوڑا سا کوئی ہیوملیٹ کر دے ہم دوبارہ وہاں نہیں جاتے کہ اس کو کیا بتانا، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتی، اور اس نے مجھے یہ کہہ دیا۔ تو دیکھیں اصل مومن وہ ہے جو
ملامت کا خوف نہیں رکھتا کہ اس کو دوسروں نے کیا کہنا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے رب کے لیے میں نے کیا کرنا ہے۔ اگر میرے رب کے لیے کام کرتے ہوئے مجھے راستے میں کوئی مشکل آتی بھی ہے تو میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب ہو سکتا ہے اس میں بھی مجھے آزما رہا ہے۔ تو جو پیغمبر ہیں وہ بھی ملامت یا مذمت کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ اپنا کام کیے جاتے تھے۔ تو 950 سال انہوں نے کام کیا۔ اب جب کوئی نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ کیا، اور کیا کہا، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں بس اب ان کو بچا لیا جائے گا، اب اس کے بعد کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق تیار کرو، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کرنا، وہ پانی میں ڈبو دیے جائیں گے، یعنی ایک بڑی کشتی بنائی جائے۔ اب دیکھیں وہ خشکی پر وہ کشتی بنائی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بھی، کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی کشتی تھی نوح علیہ السلام کی، تو فرشتوں یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری اس کی ڈائریکشن دی تھی کہ اسے کیسے بنایا جائے گا وحی کے مطابق۔ پھر فرمایا وہ نوح کشتی بنانے لگے تو ان کی قوم کے جو سرداران ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے جاتے تھے۔ وہ کہتے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے تو ہم بھی ایک دن تم پر ہنسیں گے جیسے تم ہنس رہے ہو۔ اب جو ان کی قوم گزرتی کہ حضرت نوح علیہ السلام اتنی بڑی کشتی بنا رہے ہیں تو وہ ریڈیکل کرتے تھے۔ دیکھیں بظاہر تو بڑی مضحکہ خیز بات تھی نا، خشکی میں اتنی بڑی کشتی بنائی جا رہی ہے اور پاس کہیں پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور بارشیں وہاں ہو نہیں رہی، تو انہوں نے کیا کہا، لوگ ان کو ریڈیکل کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کہا حضرت نوح نے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں۔ کیسے؟ جب ہم اس کشتی میں سوار ہو کر بچا لیے جائیں گے تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تندور ابلنے لگے، تندور ابلے تھے باقاعدہ، دیکھیں 7 سے 8 دن مسلسل، کتنے دن بارش جو ہے نا مسلسل ہوتی رہی تھی۔ جی، کئی دن بارش ہوتی نا، زمین یعنی موسلا دھار جسے کہتے ہیں نا، تیز بارش، وہ زمین آسمان جو ہے نا برستے رہے تھے، اور زمین کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے تندور جاری کیے تھے، یعنی ایک جیسے کنویں میں سے پانی جو ہے نا نکلتا ہے تندور کی طرح، تو نکلتا چلا گیا تھا، نکلتا چلا گیا تھا مسلسل۔ تندور ابلنے لگے اور ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی دو، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لو۔ تو دنیا میں جتنی بھی اسپیشیز تھی نا جانوروں کی اور جانداروں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کشتی میں سوار کروا لی تھی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسا معجزہ تھا نا، کہ اس وقت بھی شیر اور یہ درندے بھی ہوتے ہوں گے، درندے بھی اللہ کے حکم سے، کیا یہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کو ہانک کر لائے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ نے حکم دیا اور وہ سارے جو ہے نا جانور، ان کی ایک ایک جوڑا، وہ خود آ کر اس کشتی میں سوار ہو گیا۔ یہ کیسا معجزہ تھا! وہ خود سوار ہوئے اور پھر انسانوں کے ساتھ کتنی امن سے رہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ نے پھر آگے ان کی بھی بقا، ان کی نسل کی بھی بقا رکھنی تھی، تو ان کو ایک ایک جو ہے جوڑے کو سوار کیا گیا۔ اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، یعنی کیا کہا، ساتھ اپنے گھر والوں کے بھی بلا لو، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات بڑھ چکی ہے، یعنی جن کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے، وہ نہیں سوار ہو سکیں گے۔ اور سب ایمان والوں کو بھی، اس کے ساتھ ایمان والے بہت ہی کم تھے، یعنی کہ کم لوگ تھے، 80 لوگ تھے۔ نوح نے کہا اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑی رحم والا ہے۔ وہ کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں جا رہی تھی، یعنی وہ جو موجیں تھیں وہ بھی پہاڑوں جیسی تھیں، یعنی اتنی اونچی اونچی، اور پانی آپ دیکھیں کتنا شدت کا تھا اور پوری زمین پہ پھیل گیا تھا۔ اور کہاں سے آیا؟ آسمان سے بارش برسی تھی اللہ کے حکم سے مسلسل، اور زمین سے تندور نکلے تھے، اور موجیں جو تھی وہ پہاڑوں جیسی تھی۔ نوح نے اپنے بیٹے کو جو کنارے پر کھڑا تھا پکار کر کہا ہے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ ہونا۔ تو اس نے کیا کہا، نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا نا وہ توحید پرست نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لایا ہوا تھا، تو وہ کھڑا تھا وہاں پر، تو نوح علیہ السلام والد تھے، انہوں نے پکارا اس کو، یعنی کہ ظاہر ہے وہ خیر خواہی رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے بیٹا تھا آ جائے، وہ سوار ہو جائے۔ اس نے جواب دیا، اس نے کیا جواب دیا؟ میں تو کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ میں آ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس نے کیا کہا، نہیں میں کشتی پہ نہیں چڑھوں گا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، ایمان نہیں لاؤں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم سے بچانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہوا۔ اسی وقت ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ ڈوب گیا، کیونکہ اس کا اللہ پر توکل نہیں تھا اور کیا نہ ایمان والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبو دیا۔ اب اس سے یہاں پہ کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ ایک پیغمبر کا بیٹا جس کو عذاب کے نظر کر دیا گیا، آگے بھی ذکر آئے گا نا کہ ایک پیغمبر کی بیوی جو کہ عذاب کی نظر ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو رشتے ناتے ہیں نا یہ دنیا تک کے ہی ہیں، اگر یہ ایمان والے ہیں تو یہ ہمیں آگے بھی ملیں گے،
اور ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدے والے ہوں گے۔ تو اگر انسان جو ہے نا اس کی یہ والی جو نسبتیں، رشتے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو ایک راحت حاصل کرنے کے لیے، سکون کے لیے، خوشی کے لیے دیے ہیں، آپس میں ایک کنبے بنائے ہیں، لیکن یہی رشتے جو ایمان پر ہمارے ساتھ ہوں گے نا وہی ہمیں پھر آگے ہمیں ملیں گے بھی۔ تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اپنی اولادوں کو بھی آپ ان کے لیے دعا کریں، ان کو جو ہے ہم اس کے ساتھ جوڑیں، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں، تاکہ ہم سب جو ہے ایمان پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوں۔ کیونکہ اگر ہمارا خاتمہ جو ہے توحید پر ہوگا نا، تبھی ہم جو ہے آگے جا کر بھی اکٹھے ہو سکیں گے، ورنہ پھر ایسی جدائیاں ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، کہ ایک جنت میں چلا جائے اور ایک جہنم میں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنی اولادوں کے لیے سوچے نا، کہ ہم سوچ یہاں دنیا میں ان کو سوئی بھی چبھ جائے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو پھر انسان دیکھے حریص ہے تو اپنی اولاد کے لیے یہ بھی حرص رکھے۔ ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہمارا بچہ جو ہے دنیا کی کوئی ایجوکیشن ہے، اس کی چھٹی نہ ہو جائے، نہیں تو اس کی آج پیپر ہے، اس کی چھٹی نہ ہو جائے، نہیں تو یہ فیل ہو جائے گا، اٹھاؤ اس کو، اور بچے بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ لیکن نمازوں کے لیے ہم اٹھاتے ہوئے بڑے سلو ہو جاتے ہیں کہ اس کی نماز، اس لیے تھک کر سویا، اب اس کو اٹھائیں گے تو کیا ہوگا، یہ نماز پڑھے گا، پھر تھکا ہارا ہے تو چلو رہنے دو۔ تو اس طرح کیا کریں، اپنی اولاد کو دین کے ساتھ لگائیں، کیونکہ یہ ان کی آخرت کا معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے نا لوگوں کو کہ اپنے اپنے گھر والوں کو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ تو کیا کرنے کا کام ہے؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا، تو کسی کا پیغمبر ہونا بھی اس کی اولاد کے لیے شفاعت کا یا نجات کا باعث نہیں بنے گا۔ اصل کام کیا ہے؟ ایمان ہی ہے جو بچا لے گا۔ اور یہ رشتے جو ہمیں پیارے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم ان سے آخرت میں جا کر اکٹھے ملیں، جنتوں میں اکٹھے رہیں، تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ جوڑ لیں، ان کے لیے بھی خیر خواہی کے ساتھ دعا کریں، اور ساری کوشش کریں کہ یہ جو ہیں ایمان پر رہیں، توحید کے ساتھ رہیں۔ پھر فرما دیا گیا کہ اے زمین اپنی پانی کو نگل جا، یعنی جب عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، سارا عذاب آ چکا، لوگ غرق ہو چکے، تو اللہ نے حکم دیا کہ اے زمین اب اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان بس کر، تھم جا۔ اسی وقت پانی سکھا دیا گیا اور کام پورا کر دیا گیا، اور کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا لگی، اور فرما دیا گیا کہ ظالم لوگوں پر لعنت نازل ہو، یعنی وہ سب جو تھے غرق کر دیے گئے، ان پر لعنت بھی کر دی گئی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو دیکھیں اللہ کا حکم ہوا تو زمین نے پانی اپنا سارا باہر نکال کھڑا کیا، اور کیا تھا، آسمان سے بھی پانی برسا، اور اللہ ہی کا حکم ہوا تو اللہ نے بارشوں کو بھی روک دیا، اور زمین وہ سارا پانی پھر نگل گئی۔ یہ دیکھیں زمین اور آسمان اللہ کے حکم کے کتنے تابع ہیں، اور انسان کو دیکھیں کتنا جو ہے سرکشی پر آمادہ ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے زمین اور آسمان یعنی خلاف توقع کام بھی کر لیتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ کے حکم سے زمین نے پانی پھینکا، باہر نکالا، اور اللہ ہی کے حکم سے نگل لیا۔ تو جب یہ سب چیزیں اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، تو انسان کو کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اتنے بہتر طور پر، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف نوازا، ہر چیز اس کے لیے مسخر کی، تو پھر انسان کیوں ناشکرا ہے، کیوں اپنے رب سے دور ہے، کیوں نہیں اس پر ایمان لاتا اور اس کی بات مان لیتا؟ فرمایا نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ بالکل سچا ہے، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے۔ اب نوح علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ بیٹا ڈوب گیا ہے، تو اللہ سے دعا کی کہ یہ تو میرا گھر والا تھا، یہ میرے گھر میں سے یعنی میرے اہل میں سے تھا، میرا بیٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھرانے سے نہیں ہے، یعنی یہ تجھے دنیا میں مل گیا تھا، لیکن اصل میں یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ تو اصل رشتہ دیکھیں، ایمان کا رشتہ سب سے بنیادی رشتہ ہے، اس لیے ذہن میں رکھیں ہمارے جو ایمان والے اپنے پیارے ہیں نا، یہی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ تیرے گھرانے میں سے نہیں تھا، پیدا انہی کے صلب سے ہوا تھا، پیدا انہی کے گھر ہوا تھا، لیکن اللہ نے کہا یہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، یعنی اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ فرمایا اس کے کام بالکل ہی ناشائستہ ہیں، تجھے ہرگز وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا تجھے مطلقاً علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو۔ اللہ نے منع کر دیا کہ اس کے لیے رحم بھی نہ مانگا جائے، کیونکہ وہ ایمان والا نہیں تھا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں، کل بھی بات ہوئی تھی کہ اگر مشرکین رشتہ دار ہوں تو ان کے لیے بھی دعائے مغفرت جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اپنے بیٹے کے لیے بھی ایسی چیز نہ سوچو، نہ مانگو، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، اگر تم اس کے کام ہی اچھے نہیں تھے، وہ توحید پر نہیں تھا، وہ کفر پہ تھا، اور تمہیں ایسی چیزیں مانگنی نہیں چاہیے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ اللہ نے ان کو نصیحت کی کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی اپنے ایسے خیر خواہوں کے لیے، اپنے ایسے رشتہ داروں کے لیے اللہ سے رحم مانگ کر جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ، کیونکہ دراصل انسان کو بھی جو ہے نا، ایمان جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے، اور ایمان ہی جو ہے، ایمان کی وجہ سے ہی رشتے جو ہے نا عزیز ہوتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام کی مثال لے لیجئے، ان کے پیارے جو تھے نا، جو مشرک ہی رہ گئے تھے اور کافر ہو گئے تھے، تو وہ ان کے ساتھ ان کے وہ دلی جذبات ہی نہیں رہے تھے،
ہمارا تو ہوتا ہے نا، ہمارا دلی جذبات، ہمارا اپنا پیارا کوئی بھی کتنا غلط کام کر لے، ہمارے دلی جذبات ویسے کے ویسے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام دیکھیں وہ روشن مثالیں ہیں کہ ان کے کسی کا باپ ایمان لایا تو بیٹا نہیں لایا تو باپ بیٹے کا دشمن بن جاتا تھا، یعنی کیوں؟ کیونکہ ایمان ہی اتنا عزیز ہو جاتا، جنگیں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے، دشمن کی قوم میں بیٹا کھڑا ہے اور سامنے مسلمانوں کی قوم میں باپ کھڑا ہوا ہے اور ایک دوسرے پہ تلواریں چلا رہے ہیں۔ کبھی سوچا اس وقت کیا رحم آتا تھا؟ نہیں۔ تو یہ ہے ایمان، ایمان کے رشتے جو ہیں وہ سب سے زیادہ پریفرڈ ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے رب میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ بہترین دعا ہے اور اس کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ سے یہ بھی پناہ مانگ لیں کہ ہم اللہ سے کہیں نادانستگی میں، یعنی غفلت میں بھی کوئی ایسی چیز نہ مانگ لیں جو ہمارے لیے اچھی نہ، تو یہ دعا بہت بہتر ہے، بہت اچھی ہے۔ یعنی انی اعوذ بک، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، یعنی جس کا مجھے علم نہیں ہے وہ میں اللہ سے نہ مانگوں کہ وہ میرے لیے اچھا نہیں ہے۔ پھر فرما دیا گیا کہ اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جو تم پر ہیں، یعنی اب کشتی سے اترو، اور تمہارے ساتھ کی بہت ساری جماعتوں پر بھی، اور وہ بہت سی امتیں ہوں گی جنہیں ہم فائدہ تو ضرور پہنچائیں گے لیکن پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی وحی ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، انہیں اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ اور آپ کی قوم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا؟ یہ غیب کی خبریں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ دیکھیں کتنے 100 سال پہلے گزر چکا تھا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اب اس کا کوئی ذکر موجود نہیں تھا۔ آج دیکھیں، آج سے 100 سال، 200 سال، بلکہ 1000 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو اس وقت جو بھی باتیں ہوئی اگر وہ کسی کتاب میں نہیں لکھی، پہلے تو کتابیں بھی نہیں ہوتی تھی نا، اگر وہ نہیں لکھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسی ایسی نسلیں گزری ہیں، ایسی ایسی قومیں گزری ہیں، جنریشنز گزری ہیں، ہمیں ان کا کیا پتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی جو پورا قصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کے ذریعے بتایا، تو کیا کہا؟ یہ غیب کی خبریں ہیں اور ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اور آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، اس لیے آپ صبر کرتے رہیں اور یقین جانیے کہ انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانے کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفتیں کی جاتی تھیں، ان کے خلاف جو ہے چالیں چلی جاتی تھیں، ان کو ستایا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پچھلے قوموں کے، پچھلے انبیاء کے قصے بھی نازل کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قصے بھی سناتے تھے، کیوں؟ تاکہ ان کو بتائیں کہ یہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں ان کے اس دل کے اس بات کے لیے کہ یہ جو ہے یہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے پیغمبروں نے کون سی مشکلیں اٹھائیں، لوگوں نے ان کو کتنا ستایا، کس طرح ستایا، تو یہ بتا کر نا، یہ قصہ سنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا اس کو جما دیا جاتا تھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ مل جاتا تھا، تو ان کے حوصلے کے لیے بتایا گیا۔ پھر آگے مزید حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا میری قوم والو اللہ ہی کی عبادت کرو، پہلا پیغام توحید کا ہی ہوا، ہر پیغمبر نے توحید کا پیغام دیا، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو۔ اے میری قوم، میں تم سے اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس رب کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی میں تمہیں تمہاری بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں، اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، تم مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ یعنی میں تم سے کوئی اس پر پیسے مانگ رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجرت مانگ رہا ہوں، یا میں یہ مانگ رہا ہوں کہ میں ایک پیغمبر ہوں تو مجھے کوئی عیش و عشرت دی جائے، میں تم سے کوئی لگژری مانگ رہا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں مانگ رہا، میں صرف اور صرف تمہیں بھلائی کی طرف بلا رہا ہوں۔ تو دیکھیں پیغمبر جو ہے نا یعنی کہ لوگوں سے بے نیاز ہو کر کام کرتے ہیں، اور دائی کے لیے بھی اس میں کیا پیغام ہے کہ دائی، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانے والے کیا کریں کہ لوگوں کی طرف سے ایک تو مذمت سے بے نیاز ہو جائیں، اور ایک طرف لوگوں کی کسی بھی قسم کی جو ہے نا فیور سے بے نیاز ہو جائیں۔ یہ بھی نہ سوچیں کہ لوگ ہم ان کو پیغام پہنچائیں گے تو یہ ہمیں شکریہ کہیں، ہمارے مشکور ہو جائیں یا ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں۔ دائی کا کام ہے کہ وہ ہر ایسی چیز سے بے نیاز ہو جائے، بے لوث ہو کر اخلاص کے ساتھ یہ سوچے کہ میں نے صرف اپنے رب سے اس کا اجر لینا ہے، مجھے دنیا سے اس کا اجر نہیں چاہیے۔ پھر فرمایا اور دنیا سے شکریہ تک کی توقع نہ رکھے، کیونکہ پھر بھی اس سے بھی اجر مارے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پہ بھیجے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے، اور تم مجرم بن کر روح گردانی مت کرو۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر بارشیں برسائے، کیونکہ دیکھیں گناہوں کی وجہ سے بھی تو بارشیں روک لی جاتی ہیں نا، بارش بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے، زمین پر پڑتی ہے
تو کیا ہوتا ہے؟ خوشحالی آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اس وقت قوم عاد پر بھی ایک قحط سالی تھی، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام نے کیا کہا؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگو تاکہ اللہ تم پر بادل بھیجے، وہ برسے اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ ہو جائے، یعنی تمہاری خوشحالی میں مزید اضافہ ہو جائے، تمہیں اور زیادہ پیداوار ملے، کیونکہ جب بارش ہوتی ہے پیداوار میں ہی اضافہ کرتی ہے۔ تو اس میں اس سے مراد یہاں پر یہ بھی لی گئی ہے۔ اور دیکھیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جانوروں، جو زمین میں بسنے والے جانور ہیں یا کمزوروں کا خیال نہ ہو، تو لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے زمین پر ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ تو یہ انہی کے جو کمزور ہیں نا زمین پر، انہی پر رحم کیا جاتا ہے تو یہ بارشیں برسائی جاتی ہیں، ورنہ زمین پر اس وقت جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک پانی کا قطرہ بھی نہ برسائے، جتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا، انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں، اور ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی کوئی ایسی چیز لاؤ، کوئی معجزہ لے کر آؤ، تب بھی ہم اتنی بڑی بات مانیں گے نا، اور ہم اپنا جو شروع سے جدی پشتی ہمارا دین ہے ہم اسے چھوڑیں گے، اسے چھوڑنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طاقتور دلیل لاؤ۔ یعنی صرف ان کا بلانا کافی نہیں تھا، کہہ رہے تھے کہ معجزہ لے کر آؤ، بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کہا؟ ہمارے معبود نے نا تمہارے اوپر لعنت کر دی، اس کی وجہ سے تم کیا ہو گیا؟ تمہارے اوپر جنون آ گیا۔ یعنی ہمارے کسی معبود ہی کی، کیونکہ تم ان کے اگینسٹ بات کر رہے ہو، تو ان کی جو قرض ہے وہ تم تک پہنچی ہے، انہوں نے تمہیں لعنت زدہ کر دیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں تو اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو۔ اچھا، تم سب مل کر میرے حق میں برائی کر لو اور مجھے بالکل بھی مہلت نہ دو، میرا بھروسہ تو صرف اللہ ہی پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ جتنے بھی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں، سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے۔ یقیناً میرا رب بالکل صحیح راستے پر ہے۔ یعنی سب کی پیشانی سے کیا مراد ہے؟ کہ ہر انسان پر اللہ کا ہی قبضہ ہے، اللہ ہر چیز پر اور ہر انسان پر بھی قادر ہے، مجھ پر آپ پر قادر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یعنی میرے اور آپ کے رزق پر میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں اللہ کا اذن ہو تو میں یہاں سے اٹھ بھی نہ سکوں، اللہ تعالیٰ کا اذن ہے تو اللہ تعالیٰ، ہم جو چل پھر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مکمل قدرت رکھتے ہیں کہ ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری پیشانیاں اللہ کے قبضے میں، کیونکہ دیکھیں پیشانی قبضے میں سے کیا مراد ہے کہ انسان کا جیسے کنٹرول میں ہوتا ہے نا مکمل، تو یہاں پہ کیا ہر انسان پر اللہ کا مکمل کنٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جزوی اختیار دیا ہوا ہے، لیکن کب اللہ تعالیٰ اس سے اختیار بھی چھین لے یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ اللہ ہم سے کب جب مرضی یہ اختیار بھی چھین لے، جب مرضی ہماری طاقتیں چھین لے۔ دیکھیں جب کوئی بیماری آتی ہے نا، تو ایک انسان کیا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہوا بھی اس میں کیا ہوتا ہے ایک دم کمزوری داخل کر دی جاتی ہے۔ جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو دیکھیں وہی انسان جو سارے چیزیں کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں ایک ایسی کمزوری آہستہ آہستہ بتدریج آ جاتی ہے کہ ساری زندگی میں وہ جو کام کر رہا تھا وہ کرنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے، یعنی وہ چھوٹ جاتے ہیں اس سے وہ کام، حتیٰ کہ عبادتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ مکمل قادر ہے، کب ہمارے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ طاقت داخل کرتا ہے، انسان بچہ ہے اس کے اندر ایک انرجی ہوتی ہے جوان کے اندر، اور اب رب جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کب اس کے اندر وہ طاقت داخل کی جاتی ہے اور کب اس میں سے کھینچ لی جاتی ہے، جب وہ ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، جب 40 سال کے بعد گریجولی اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ کمزوری جو ہے نا اس میں داخل کرنا شروع کرتے ہیں اور اس سے وہ طاقت لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کبھی کسی نے ان نشانیوں پہ غور کیا کہ اللہ مجھ پر کتنا زیادہ قدرت رکھتا ہے، کب مجھ پر بیماری بھیج دے، کب مجھے شفا دے دے، کتنی قدرت ہے اس کی ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہماری پیشانیاں رب کے ہی ہاتھ میں ہیں۔ اور پھر فرمایا یقیناً میرا رب بالکل صحیح راستے پر ہے، بس تم اگر روگردانی کرو تو میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا ہوں جو کہ دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے۔ یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہاری جگہ میرا رب کسی اور کو لے آئے گا۔ اللہ کے پاس مخلوق کی کمی نہیں، اللہ کے لشکروں کی کمی نہیں، اللہ کے لشکر تو بے تحاشا ہیں جنہیں ہم جانتے بھی نہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ اور لوگوں کو لے آئے گا اگر تم نہیں مانو گے۔ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابع داری کی۔ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا اور ہود کی قوم عاد پر دوری ہو، یعنی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نا دیکھیں ان کا ذکر کرنے کے بعد ان ساری قوموں پر لعنت بھی بھیجی ہے، کیونکہ عذاب بھی بھیجا گیا تھا، اور وہ عذاب کا مطلب ہے اللہ کی لعنت، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے۔ اور دور کر دیے گئے سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے عذاب میں ہی ختم ہوئے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہی ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہی ہے۔
پھر فرمایا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یعنی اب سمود جو ہے قوم سمود کی باری، عاد کے بعد پھر وہ آئے تھے اور ان کی طرف حضرت صالح کو بھیجا گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ توحید کا پیغام دیا کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں ایک زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے تمہیں زمین میں بسایا ہے، زمین سے تخلیق کیا گیا ہے۔ انسان کا خمیر زمین سے اٹھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا تھا تو زمین کے ہر حصے سے کہا جاتا ہے کہ مٹی منگوائی گئی تھی، ان کا خمیر اسی مٹی سے اٹھایا گیا تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسانوں میں کتنے کتنے رنگ ہیں نا، سارے انسان ہیں تو ہر ایک کا کمپلیکشن ڈفرنٹ ہے۔ اور دیکھیں اس میں بھی اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک ہی ساخت پر انسان بنائے ہیں، سب کی شکلیں ڈفرنٹ ہے، سب کی نیچر ڈفرنٹ ہے۔ آپ دیکھیں سب کے جو ہے یعنی کہ رہن سہن کے انداز ڈفرنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی رنگا رنگی رکھی اور زمین سے اٹھایا، یعنی ان کا خمیر جو ہے زمین سے اٹھایا گیا، مٹی سے بنایا گیا، زمین سے اٹھایا گیا اور اسی میں زمین میں اللہ نے بسایا۔ اب دیکھیں انسان کو مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے تو مٹی سے ہی انسان فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جتنی بھی فصلیں اگتی ہیں، پیداوار وہاں سے نکلتی ہے، انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں جتنی یعنی کہ نباتات نکلتی ہیں، جتنی سونا چاندی، یہ سب زمین سے نکلتا ہے نا، کہیں اور سے نہیں آتا، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جن جانوروں کو کھاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی چارہ کھا کر کہاں سے بڑے ہوتے ہیں؟ زمین سے۔ تو اللہ نے پھر اسی زمین میں انسان کے لیے فائدے بھی رکھے ہیں۔ بس تم اس سے معافی طلب کرو اور اسی کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، وہ قریب ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ معافی مانگو وہ فوراً قبول کر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے بھی اس سے پہلے تو ہم تجھ سے بہت کچھ امیدیں لگائے ہوئے تھے، یعنی تو ہماری قوم میں اچھا بھلا چنگا بندہ تھا، کیا تو ہمیں ان کی عبادتوں سے روک رہا ہے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ حضرت صالح کو کہ تم تو بڑے ہمیں عقل مند معلوم ہوتے تھے، اب تم ہمیں ہمارے باپ دادا کی عبادت سے روک رہے ہو۔ ہمیں تو اس دین میں حیران کن شک ہے جس کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یعنی ہمیں شک تو تمہارے دین میں ہے۔ اس نے جواب دیا، یعنی صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی مضبوط دلیل پر ہوا اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کی، پھر اگر میں نے اس کی نافرمانی کر لی تو کون ہے جو اس کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو۔ یعنی جو میرے رب نے مجھے دعوت دی ہے، جو میرے رب نے مجھے حق کا پیغام دیا ہے، اگر میں اس کی نافرمانی کر لوں، یعنی میں بھی اس کو سچا نہ سمجھوں، تو مجھے نقصان سے کون بچائے گا؟ اور اے میری قوم والوں، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ یعنی صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی ہے نا، وہ پھر پہاڑ سے جو نکالی گئی تھی، جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، پہاڑ سے نکالی گئی تھی۔ جب انہوں نے معجزے کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا تھا نا کہ کوئی دلیل لے کر آؤ، تو پھر ایک معجزے کے طور پہ اونٹنی نکالی گئی، اور یہ اللہ کی اونٹنی، اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا، اللہ کی اونٹنی، کیونکہ وہ اللہ کی نشانی تھی۔ تو کیا کہا؟ یہ معجزہ ہے، اب تم اسے اللہ کی زمین میں کھاتے ہوئے چھوڑ دو، کھاتی ہوئی، یعنی وہ وہاں چرتی پھرے، جہاں وہ جائے اس کو روکنا نہیں ہے۔ یہ بھی ان پر ایک امتحان تھا، اور اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاؤ ورنہ فوری عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پھر بھی ان لوگوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، یعنی کونچے ہی کاٹ ڈالی۔ اس پر صالح نے کہا کہ اچھا تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، کہ اس کو کہا کہ کھلا چھوڑ دو، وہ کھائے پیے گی جہاں مرضی سے، اور اس ایک کنویں سے پانی پینے کی بھی باری تھی کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیے گی، وہ اونٹنی زیادہ پانی پی جاتی تھی، یہ آزمائش تھی نا وہ، تو زیادہ پانی پیتی تھی۔ اب لوگوں نے سوچا کہ ایک دن ہماری باری نہیں آتی تو ہم اس کو قتل کر دیں، اونٹنی کو مار دیا۔ تو پھر حضرت صالح نے کہا کہ پھر ان کو 3 دن کی مہلت دی گئی تھی کہ 3 دن تک اب تم رہ لو، 3 دن بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ پھر جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے صالح کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے اس عذاب سے بھی بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے بھی۔ یقیناً تمہارا رب نہایت قوی اور غالب ہے۔ اور ظالموں کو بڑے زور کی چنگھاڑ نے آ دبوچا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے ہی پڑے رہ گئے۔ یعنی دیکھیں جس طرح پرندہ مرنے کے بعد زمین پر آپ دیکھیں نا، اگر اس کا شکار کرے کیسے آ کے گر جاتا ہے، تو وہ اپنے گھروں میں نا اوندے ہی پڑے رہ گئے۔ یعنی اللہ کا جب عذاب آیا تو یہ نہیں تھا کہ وہ بچ کے کہیں جا سکتے، کیونکہ عذاب جب آتا ہے نا، قوموں پر بھی آیا پچھلے، تو دیکھیں پوری قوم کو ایسے لپیٹا جاتا ہے کہ کوئی اس سے نکل کے بھاگ نہیں سکتا، اس جگہ سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا، اور یہ منہ کے بل جو ہیں زمین پر گر گئے۔ چیخ کا عذاب تھا ان کے لیے، ایک ایسی چیخ تھی جس سے ان کے دل پھٹ گئے، کانوں کے پردے تو دور کی بات ہے، ان کے دل پھٹ گئے، چیخ نے ان کو ختم کر دیا۔
अब देखिए ऐसा ही नफ़्ख़ा होगा ना, जब सूर फूँका जाएगा, वो एक ऐसी आवाज़ होगी जो आहिस्ता-आहिस्ता बतदरीज जो है वो बढ़ती चली जाएगी, और वो इतनी तेज़ होगी, पहले तो इंसान पर घबराहट तारी होगी, ऐसी खौफ़नाक आवाज़ होगी, और फिर लोगों के, इंसानों के भी दिल फट जाएँगे। और फिर वो हलाक हो जाएँगे, यानी बेहोश हो जाएँगे। तो नफ़्ख़ा जब फूँका जाएगा तो हर इंसान जो है ना ज़मीन पर, और फिर उसी नफ़्ख़े को जब दोबारा फूँका जाएगा तो ज़मीन में जितने भी लोग जो कब्रों में हैं, वो भी फिर बाहर निकल खड़े होंगे। तो वो भी ऐसी ही चीख होगी जिससे हलाक कर दिया जाएगा जितने भी लोग उस वक़्त ज़मीन पर ज़िंदा होंगे। फिर फरमाया ऐसे कि गोया वो कभी आबाद ही ना थे। आगाह रहो, कौम समूद ने अपने रब से कुफ़्र किया। सुन लो, इन समूदियों पर फिटकार है, यानी उन पर भी अल्लाह की लानत है। फिर बताया, और हमारे भेजे हुए पैगंबर इब्राहीम के पास, और हमारे भेजे हुए पैगंबर यानी फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे और सलाम कहा। उन्होंने भी जवाब दिया सलाम, और बगैर किसी ताखीर के गाय का भुना हुआ बछड़ा लेकर आ गए। अब जो देखा कि इनके हाथ तो उसकी तरफ बढ़ ही नहीं रहे, तो उन्हें अनजान पाकर दिल ही दिल में खौफ करने लगे। अब देखिए यहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का दरअसल ये है कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के जो है ना कज़न ही थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ना, ये चचाज़ाद भाई थे, या कहा जाता है कि यानी कज़न्स थे ये आपस में ना, हज़रत लूत हज़रत इब्राहीम के कज़न थे। हज़रत लूत की बस्ती जो है बहीरा मय्यत यानी डेड सी जिसको कहा जाता है, उसके मशरिक में थी, जनूब मशरिक में, और हज़रत इब्राहीम जो है फ़लस्तीन में रहते थे। तो जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर जो है अज़ाब लाने का फ़ैसला किया, तो 2 फ़रिश्ते पहले इंसानों की शक्ल में ही आए थे, क्योंकि उनकी कौम जो थी वो लवातत परस्ती में थी, हम जिन्स परस्ती में। तो मर्द जो हैं वो मर्दों से ही शहवत पूरी करते थे। तो 2 फ़रिश्ते आज़माइश के तौर पे खूबसूरत मर्दों की शक्ल बना के जो है ना वो भेजे गए थे। तो ताकि उनको पहले उससे आज़माया जाए। तो अब वो जो फ़रिश्ते थे अल्लाह के हुक्म से हज़रत लूत की कौम की तरफ जो है अज़ाब लेकर जा रहे थे, अज़ाब का परवाना लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में वो हज़रत इब्राहीम के घर आए। रास्ते में ही हज़रत इब्राहीम का घर था, और उनकी तरफ आए। और फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मेहमान आए, क्योंकि इंसानों की शक्ल में आए थे ना, और देखें हज़रत इब्राहीम को बिल्कुल नहीं पता चला ये फ़रिश्ते हैं। इससे ये पता चलता है कि किसी भी पैगंबर को गैब का कोई इल्म नहीं होता था। वो 2 इंसानों की शक्ल में आए, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की देखिए इस आयत में हमें भी पता चलता है, इंतहाई मेहमान नवाज़ थे। 2 लोग आए, लेकिन पूरा बछड़ा भून कर ले आए, 2 लोगों के लिए। यानी अब आप देखें किस कदर मेहमान नवाज़ थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 लोग हैं इनके लिए कुछ भी पका, पूरा बछड़ा जो है ना वो रोस्ट करके ले आए। फिर उनके सामने रखा और उनके साथ बैठ गए। तो अब उन्होंने देखा कि ये तो आगे हाथ ही नहीं बढ़ा रहे और खाना ही नहीं खा रहे। अब उस दौर में ये होता था कि अगर किसी के घर में कोई आए और अगर उसको खाना या कोई चीज़ पेश की जाए खाने की, वो उसको ना खाए, तो इसका मतलब होता है कि वो उनको नुकसान पहुँचाने आया है। यानी उसके रिज़्क से वो फ़ायदा नहीं उठा रहा और उनसे कोई दोस्ती का ख़्वाहिशमंद नहीं है। तो देखा उन्होंने कि बछड़ा रखा हुआ है भुना हुआ, और वो साथ बैठे हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि खाएँ, और वो आगे से यानी कुछ खाते ही नहीं। तो फिर हज़रत इब्राहीम को खौफ़ महसूस हुआ कि इसका मतलब है कि ये मुझे नुकसान पहुँचाने आए हैं। अभी उनको नहीं पता था कि अब होने क्या वाला है। तो देखा, अब जो देखा कि इनके हाथ भी इनकी तरफ नहीं पहुँच रहे, तो उन्हें अनजान पाकर दिल-दिल में खौफ करने लगे। फिर फरिश्तों ने क्या कहा? फरिश्तों ने कहा, डरो नहीं, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। उसकी बीवी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, वो खड़ी हुई थी, वो हँस पड़ी। और तो हमने फिर क्या किया, हमने उसे इसहाक और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। यानी हज़रत इब्राहीम को दरअसल वो रास्ते में औलाद की खुशखबरी देने आए थे। देखिए एक तरफ काम क्या होने वाला था, उनके कज़न यानी उनकी कौम पर अज़ाब आने वाला था। वही फरिश्ते बैक वक़्त 2 हुक्म लेकर आए थे। एक खुशी वाला पैगाम था और एक अज़ाब का पैगाम था। यानी फरिश्ते जो है ना अल्लाह का जो हुक्म होता है वो पूरा करते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर वहाँ आकर हज़रत इब्राहीम को बेटे की बशारत दी, हज़रत इसहाक और उसके बाद याकूब की बशारत दी। वो कहने लगी यानी हज़रत इब्राहीम की बीवी, हाय मेरी कमबख्ती! मेरे यहाँ औलाद कैसे हो सकती है? मैं तो खुद बुढ़िया हूँ, यानी इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, इतनी ओल्ड एज में हूँ, यानी 80-90 साल की थी वो। तो क्या कहा, और बांझ भी थी। और मेरे ख़ाविन जो हैं ये बहुत ही बड़ी उम्र के हैं, यानी वो भी बूढ़े थे, और कहा जाता है हर बाल उनका सफ़ेद हो चुका था और कमज़ोर हज़रत इब्राहीम उस वक़्त थे। तो क्या कहा, ये तो यकीनन अजीब है और बड़ी अजीब बात है। यानी उन्होंने जब सुना तो हँस पड़ी एकदम से ना, उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें बेटे की खुशखबरी देता है। तो अब इतना यानी आउट ऑफ द ब्लू, और कोई जिसका कोई इम्कान ही नहीं था, वो बात की तो उनकी बीवी हँस पड़ी। पैगंबर की बीवी थी लेकिन हँसी भी, और क्या कहा कि ये कैसे हो सकता है? बड़ा यानी कोई अनयूजुअल सी बात है। वो कहने लगे फरिश्तों ने कहा, क्या तुम अल्लाह की कुदरत से ताज्जुब कर रही हो? यानी कि अल्लाह तुम्हें कह रहा है, अल्लाह खुशखबरी दे रहा है, तो इसमें हैरान होने की क्या बात है? अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब है तुम्हें? इस घर के लोगों, तुम पर अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें नाज़िल हों। बेशक अल्लाह बड़ा काबिल तारीफ़ और बड़ी शान वाला है, यानी वो चाहे तो जब मर्ज़ी औलाद दे दे।
بڑھاپا اس کے لیے میٹر نہیں کرتا، اصل تو اس کا حکم ہے، جب وہ کہتا ہے کن تو فیکون ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جب ابراہیم کا خوف جاتا رہا اور اسے بشارت بھی پہنچ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے، یعنی پھر انہوں نے آنے کا مدعا بیان کیا کہ تمہیں اولاد کی خوشخبری دے دی، اب ہم لوط کی طرف جا رہے ہیں عذاب لے کے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھیں ان کا ذکر جب بھی آتا ہے اور بہترین انداز میں آتا ہے، وہ خیر خواہ تھے۔ انہوں نے کہا لوگوں پر عذاب آئے گا، لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا، تو وہ جھگڑنا شروع ہو گئے۔ خالد لوط علیہ، کیونکہ لوط علیہ السلام پر تھوڑی آنا تھا، ان کے کزن پر، ان کی قوم پر آنا تھا، تو ان کے بارے میں بھی جھگڑنے لگے کہ کیوں کیوں بھیجا جائے گا ان پر عذاب۔ تو یقیناً ابراہیم بہت تحمل والے، نرم دل اور اللہ کی جانب جھکنے والے تھے، یعنی اتنے نرم دل تھے کہ دوسری قوم کے لیے بھی خیر خواہ تھے۔ یہ تھی پیغمبر کی خوبی، اور ہر پیغمبر جو ہے نا خیر خواہ ہوتا ہے لوگوں کا۔ پھر فرمایا اے ابراہیم، یعنی فرشتوں نے کیا کیا کہا، اس خیال کو چھوڑ دیجئے، آپ کے رب کا حکم آ پہنچا ہے اور ان پر نہ ٹلنے والا عذاب ضرور آئے گا، یعنی اس پر بحث بیکار ہے، عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے وہ بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ یعنی حضرت لوط کے پاس جب وہ پہنچے نا تو دو خوبصورت لڑکے تھے۔ جب وہ بستی میں داخل ہوئے اور حضرت لوط کے گھر پہنچے تو اتنی دیر میں ساری بستی کو خبر ہو گئی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط کی بیوی نے ہی یہ پیغام پہنچایا تھا کہ ہمارے گھر میں دو خوبصورت لڑکے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنی ہے تو کر لو۔ یعنی پیغام پہنچانے والی بھی ان کی بیوی ہی تھی، تو ان کی قوم کو جب خبر ملی کہ دو لڑکے آ گئے تو ان کو فوراً وہی کام سوجا جو کہ وہ کیا کرتے تھے، فوراً دوڑتے ہوئے لپکے حملہ کرنے کے لیے باقاعدہ۔ یعنی وہ شہوت دیکھیں انسان کو جانوروں سے بھی بدتر کر دیتی نا، انسان کو ہوش نہیں رہتا وہ کیا کر رہا ہے، تو وہ لپک کے اور ان کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی۔ تو وہ پہلے سے ہی، کیونکہ وہ پہلے سے ہی بدکاریوں میں مبتلا تھے، لوط نے کہا، لوط علیہ السلام کا نا دل بھی تنگ پڑ گیا کہ میرے مہمان آئے ہیں اور اب ان کے ساتھ یہ ہوگا، ان کو پتا تھا ان کی قوم اب کرنے کیا والی ہے۔ لوط نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، یعنی مہمان کا اتنا احترام تھا، انہوں نے کہا شہوت پوری کرنی ہے، میری بیٹیاں حاضر ہیں، میری بیٹیاں حاضر ہیں، تم ان سے شہوت پوری کر لو اور اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے؟ یعنی تم میں کوئی نہیں سوچتا کہ یہ مہمان آئے ہیں اور تم ان کے ساتھ ایسا سلوک کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو بخوبی جانتا ہے کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں پر کوئی حق نہیں، یعنی تمہیں پتہ ہے کہ ہمیں لڑکیوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور تو ہماری اصلی چاہت سے بھی بخوبی واقف ہے، یعنی تجھے پتا ہے کہ ہم شہوت کہاں سے کیسے پوری کرنا جانتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی تو میں کسی زبردست کا آسرا پکڑتا۔ اب یعنی اکیلے تھے نا نہتے، اب ان کی بیٹیاں ہی تھیں اس وقت اور ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے اپنی پوری قوم کا۔ اب فرشتوں نے کہا اے لوط، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے فرشتوں نے تسلی دے دی کہ اب تم ڈرو نہیں، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم پروردگار کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں، بس تو اپنے گھر والوں کو لے کر کچھ رات تک رہے، پھر نکل کھڑا ہو، پھر تم میں سے کسی کو بھی مڑ کر نہ دیکھنا چاہیے سوائے تمہاری بیوی کے۔ یعنی فرشتوں نے کیا کہا، ابھی گھر میں تھے اس وقت معاملہ رفع دفع ہوا اور انہوں نے کیا کہا فرشتوں نے کہ تم ڈرو نہیں، تو عذاب کا فیصلہ آ گیا ہے، رات کا کچھ حصہ گزر جائے، تو تقریباً ایک تہائی رات جب گزر جائے نا فجر کے قریب، تو انہیں حکم ملا تھا کہ اب نکل جاؤ، کیونکہ اس وقت قوم غفلت میں سو رہی تھی، تو اور عذاب جو ہے نا وہ اس وقت آنا تھا ان کے پاس اوپر بالکل صبح اس وقت آنا تھا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو کیا کہا کہ اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، اور جب عذاب آئے گا تو اس کے وقت پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا سوائے تمہاری بیوی کے۔ یعنی دیکھیں ان کی بیوی نکلی تھی ساتھ گھر والوں میں، لیکن وہ پیچھے اس نے مڑ کر دیکھ لیا تھا، اور کیونکہ اس کے لیے اللہ کا فیصلہ تھا، اور وہ عذاب بھی کہا جاتا ہے کہ وہیں پھر پتھر کی بن گئی تھی، اس کے اوپر بھی عذاب آ گیا تھا۔ تو فرمایا کہ سوائے تیری بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا، یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، اور تو کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو زیر و زبر کر دیا، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا، ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے، یعنی ان کو عذاب بھی پھر ایسا دیا گیا ان یوزول، انہوں نے کیونکہ ان یوزول کام کیا تھا فطرت سے ہٹ کر، تو انہیں عذاب بھی سخت ترین دیا گیا۔ تیرے رب کی طرف سے نشان زدہ پتھر تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ بھی دور نہ تھے۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یعنی اب حضرت شعیب کی قوم کا ذکر شروع ہو گیا، اور ان کا پہلا پیغام بھی کیا بتایا جا رہا ہے، توحید ہی ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول میں بھی کمی نہ کرو، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے عذاب کے دن کے عذاب کا بھی خوف ہے۔ اے میری قوم، ناپ تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ پہنچاؤ۔ یہ ان کے دو گناہ ہیں جو پہلے بھی بیان کیے گئے تھے، ناپ تول میں کمی کرنا، کم تول کے دینا، اور لوگوں میں زمین میں فساد کرنا۔
انہوں نے کہا کہ اللہ کا حلال کیا ہوا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، یعنی جو جائز پروفٹ مل رہا ہے صرف وہ لو، ایکسٹرا پروفٹ کے چکر میں ناپ تول میں کمی نہ کرو اگر تم ایماندار ہو، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہے وہ اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ تو تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کہا، تو بظاہر تو بہت نیک لگتے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، لیکن تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا مذہب بھی چھوڑیں، اور جو ہم، کیونکہ وہ کہتے تھے نا یہ ہمارا مال ہے، ہم جیسے مرضی خرچ کریں، اللہ کے حکم کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں، تو انہوں نے کیا کہا، ہم اپنے مال سے جو مرضی چاہیں، تم چاہتے ہو کہ ہم وہ بھی چھوڑ دیں؟ شعیب نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو دیکھو تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کسی روشن دلیل کو لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا ارادہ بالکل نہیں، یہ بالکل نہیں کہ تمہارا خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ یعنی انہوں نے کیا کہا، میں تمہیں روک کر خود حاصل نہیں کرنا چاہتا فائدہ، میری یہ حرص نہیں ہے کہ میں خود اس طرف چلا جاؤں، تمہیں روک دوں اور تمہارے بدلے میں پروفٹ زیادہ کمانے لگوں۔ میرا ارادہ تو اپنی طاقت بھر اصلاح کرنے کا ہی ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ یعنی پیغمبروں کے درمیان ان کے اندر عاجزی دیکھیں کہ سارا پیغام بھی پہنچایا اور کیا کہا، میں اللہ کی توفیق سے یہ تمہیں پیغام دے رہا ہوں، اور اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ بن جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تو تم سے کچھ بھی دور نہیں۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے نا، ان کے اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے نا وہ گزری تھی، یعنی تھوڑا پہلے کا ہی واقعہ تھا۔ تو انہوں نے کیا کہا، جو ان قوموں کے ساتھ ہوا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ ہو جائے، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یعنی رجوع کرو، یقین مانو میرا رب بڑا مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یعنی تم معافی مانگ کے تو دیکھو، پچھلے گناہ تمہارے معاف کر دے گا، وہ مہربانی والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یعنی وہ کہتے تھے کہ کیا تم یعنی ایسی باتیں کر رہے ہو جو کہ ان یوزول ہے ہمارے لیے، اور ہم تو تمہیں اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں، اگر تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنگسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہے کہ تم نے اسے پسے پش ڈال دیا ہے؟ حضرت شعیب جو ہیں ایک قبیلے کے سردار تھے نا، تو اب جب سردار تھے تو ان کا جو اپنا سوشل سٹیٹس تھا وہ بھی تھوڑا اسٹرانگ تھا، تو اب کس کو اگر کوئی کمزور ہوتا نا عام انسان تو اس کو وہ فوراً دبا لیتے تھے۔ اب کیونکہ وہ ایک سردار تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، اب جب وہ ان کو بلا رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تمہاری سرداری کا لحاظ کر رہے ہیں تو تمہیں چھوڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، تم میرا قبیلہ اور اس کی عزت جو ہے وہ اللہ کی عزت سے کیا بڑی ہے؟ تم صرف مجھے اس وجہ سے چھوڑ رہے ہو، تم یہ نہیں دیکھ رہے کہ کس کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے؟ اللہ کی عزت تو اس سے بھی زیادہ بڑی ہے، اللہ تو اس سے بھی زیادہ عظیم اور شان والا ہے۔ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے میری قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ پر عمل کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات دے دی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے ہی پڑے رہ گئے۔ یہ بھی جو ہے چیخ کا ہی عذاب تھا، چنگھاڑ تھی جس سے ان کے دل جو تھے وہ پھٹ گئے تھے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا، اس کے فوراً بعد پھر زلزلہ بھی آ گیا تھا، گویا کہ وہ اپنے گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ یعنی دیکھیں، اتنے 100 سال کی سیولائزیشنز تھیں، اتنے عرصے کی پوری بستی ختم کر دی گئی، ایسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسے جیسے وہ وہاں رہتے ہی نہیں تھے، ایسے جیسے انہوں نے کبھی اس گھروں میں یعنی صبح کی ہی نہیں تھی، ایسے جیسے کبھی انہوں نے کچھ کھایا پیا ہی نہیں تھا، ایسے جیسے ان کے پاس کوئی سامان ہی نہیں تھا، ہر چیز نیست و نابود کر دی گئی۔ پھر فرمایا، آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسی دوری سمود کو ہوئی۔ دوری سے کیا مراد ہے، اللہ نے ان پر بھی لعنت کر دی، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ اب دیکھیں، ایک کے بعد ایک پیغمبر کا ذکر کیا جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں مکمل جو ہے نا نقشہ پچھلی قوموں کا بتا دیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ کیسے کیسے ان کی قوموں نے تکذیب کی، اور ساتھ دیکھیں، ایک تو ان کو صبر، اس سے ان کے دل کو جمایا گیا، اور ساتھ ہی ان کو تسلی دی گئی کہ آپ کی قوم کو بھی پکڑا جائے گا، اگر یہ تکذیب کریں گے ایک مدت کے بعد ان کو بھی پکڑ لیا جائے گا جیسے پہلی قوموں کو پکڑا گیا۔ اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکام کی پیروی کی، اور فرعون کا کوئی حکم درست تھا ہی نہیں، وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا
پیش رو ہوکر یعنی لیڈر ہوکر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ یعنی دیکھیں دنیا میں جو لوگ فرعون کے فالوورز ہیں یا ایسے سارے لوگ جو فرعون کی طرح کیا کرتے ہیں، جن کے کام فرعونیوں جیسے ہی ہیں، جو کہ تکبر کا شکار ہیں، اور وہ فرعون کے جھنڈے کے پیچھے ہوں گے، یعنی فرعون ان کا لیڈر ہوگا اور ان کو لے کے جہنم میں جائے گا۔ وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ لا کھڑے کیے جائیں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت کی گئی، اور قیامت کے دن پر بھی ان پر برا ہی انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصل ہی کٹ گئی، یعنی کہ دیکھیں بعض جو ہے نا وہ مکمل تہس نہس کر دی گئی، ان کے صرف کھنڈرات ہیں، اور بعض میں ایسا کیا گیا تھا کہ لوگوں کو ختم کر دیا گیا تھا، وہ بستیاں بھی ہیں۔ دونوں طرح کی عبرتیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے موجود ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بھی کہا ہے نا کہ چلو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ ان قوموں کا انجام کیسا ہوا۔ اب ہمارے سامنے دیکھیں انٹرنیٹ پہ ان کی تصویریں بھی، اگر ہم وہاں نہیں جاتے، پہنچے نہیں ہیں، تو ہمارے سامنے ان کے جو ریمینز ہیں نا ہمیں سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں، بہت ساری ایسی بستیاں جو ختم کی گئیں۔ آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی جو بستی ہے وہ تو ایسے تہس نہس کی گئی تھی نا، الٹ دی گئی تھی، تو اس کا کوئی نام و نشان نظر آتا ہے آپ کو؟ ہم صرف اس کا ذکر سنتے ہیں قرآن مجید میں۔ اور وہ جو ڈیڈ سی کے پاس تو دیکھیں وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ صدوم ایک قوم تھی، اور ان کے اوپر برسا، یہ پورا جو ہے نا ایک کہانی تو موجود ہے، لیکن ان کے کوئی آثار ہیں؟ اب اسی طریقے سے دیکھیں جو حضرت سمود علیہ السلام کی جو قوم ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے سمود، ان کے جو نشان ہے وہ یمن میں نظر آتے ہیں، پیٹرا کے جو ہیں پہاڑوں میں اتنے بلند بنائے گئے تھے۔ اب وہ لوگ تو اللہ نے ختم کر دیے، لیکن ان کی وہ عمارتیں جو ہے نا وہ چھوڑ دی گئی، اور وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ وہ لوگ کوئی ایسے معمولی لوگ نہیں تھے، یعنی اللہ نے ان کو ہر طرح کا اختیار بھی دیا تھا، اور وہ پہاڑوں میں جو ہے نا گھر بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان کے پاس طاقت تھی، ان کے پاس سکلز تھے، لیکن جب اللہ کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ آج وہ پہاڑ وہیں کے وہیں ہیں، لیکن ان میں آباد کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آج وہاں لوگ جاتے ہیں، بعض تو ویسے ہی وزٹ کرنے جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو کیا حکم ہے کہ جب ایسی جگہ پہ جائیں نا، تو اگر کوئی چلا جائے نا ان کو وزٹ کرنے، تو وہ وہاں پر ٹھہرے نہیں، جلدی سے گزرے۔ عبرت لینے کے لیے وہ مقام ہے، وہ سیر کرنے کی جگہ نہیں ہے کہ وہاں جا کے پکنک سپاٹس نہیں ہے، وہ عبرت کے مقام ہے۔ پھر فرمایا بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصل ہی کٹ گئی۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن خود انہوں نے ہی اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اور جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو ان معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، بلکہ ان کے معبود تو ان کے معبودوں نے ان کی تباہی اور بربادی میں کچھ اضافہ ہی کیا۔ دیکھیں کتنی پیاری اللہ تعالیٰ نے دلیل دی ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے معبود ان کو بچا لیتے، ان کے معبود ان کے نفع اور نقصان کا مالک ہیں، ان کا فلاں جو معبود ہے، ان کا فلاں بت جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ان کی بھلائی کا مالک ہے۔ تو ان کا جو دعویٰ تھا، تو اللہ نے کیا کہا کہ جب ان کی تباہی آئی تو کیا ہوا، ان کے معبود انہیں بچا تو نہیں سکے۔ کس نے تباہی بھیجی؟ رب نے۔ تو ان کے معبود اس وقت کہاں تھے جب اللہ عذاب بھیج رہا تھا؟ اگر ان کے معبود ہر چیز کی قدرت رکھتے تھے تو ان کے معبودوں نے ان کو دنیا میں کیوں نہیں بچایا؟ ان کے معبودوں نے دنیا میں نہیں بچا سکے تو آخرت میں اللہ کے عذاب سے کیسے بچائیں گے؟ بلکہ انہی معبودوں نے ان کے تباہی میں اضافہ کر دیا، یعنی یہی وجہ بنے شرک کی، اور یہی وجہ بنیں گے ان کی جہنم میں جانے کی۔ پھر فرمایا آپ کے پروردگار کی پکڑ کا طریقہ ہی یہ ہے کہ جب وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یعنی جو عذاب آتے تھے وہ معمولی عذاب نہیں تھے، ان کی شدت جو تھی نا، انٹینسٹی دیکھیں، عذاب وہ جو عذاب تھے نا وہ اللہ کے غضب کی نشانی تھے نا، اللہ کے غضب کا مظہر تھے۔ تو آپ دیکھیں ایک ہمارے سامنے دنیا میں ایک عام سیلاب، تباہی آئے، زلزلہ آئے، تو اس میں ہمیں کتنی یعنی خوف، ہولناکی نظر آتی ہے۔ وہ عذاب جس میں اللہ کی شدت تھی، اللہ کا غضب تھا، تو وہ عذاب کس نوعیت کے تھے، ان میں تکلیف کتنی تھی۔ پھر فرمایا یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے جو ہم ملتوی کرتے ہیں تو وہ صرف ایک معین مدت تک ہے، یعنی یہ لوگ مانگ رہے ہیں تو ہم نے تو اس کے لیے ایک دن متعین کیا ہے، جب اس نے آنا ہے آئے گا۔ دیکھیں کوئی انسان اللہ کی نافرمانی کرے کہ میں یہ کروں گا تو عذاب آ جائے گا، تو اللہ اس کے کہنے سے تو عذاب نہیں بھیجے گا۔ اللہ کا ایک پورا سسٹم ہے، اللہ نے متعین کیا، قیامت کس دن آنی ہے وہ لکھ رکھا ہے، لیکن پھر ہر انسان کو پھر مہلت دی جاتی ہے، یا تو وہ اپنے زندگی میں نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور دیکھیں ہر انسان کی موت بھی تو اس کی قیامت ہی ہے نا، تو مہلت دی جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے کیا کرے، یا تو وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے یا پھر اپنے گناہوں میں اتنا بڑھ جائے کہ اپنے لیے آخرت میں مزید عذاب تیار کروا لے۔ پھر فرمایا جس دن وہ آ جائے گی، مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے۔
یعنی کوئی بات بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن اتنے غضب میں ہوں گے، اتنے غصے میں ہوں گے کہ آج تک اتنے غصے میں نہ آئے۔ یعنی جب قوموں پر عذاب آیا تھا نا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اتنا غصے نہ تھے جب اس دن ہوں گے، جب اللہ تعالیٰ پکار کر کہیں گے کہ کہاں ہے جبارون، کہاں ہے متکبرون، کہاں ہے جو وہ لوگ جو دعویٰ کیا کرتے تھے دنیا میں کس چیز کا، سرکشی کا، اور وہ جو تکبر کیا کرتے تھے زمین میں، آج وہ کہاں ہیں، کہاں ہیں وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کے بغیر اس دن مجال نہیں ہوگی کہ کوئی اللہ کی اجازت کے بغیر بات بھی کر لے۔ سو میں ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ یعنی دیکھیں، جس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا وہ تو نیک بخت ہے نا، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا وہ بدبخت ہے۔ لیکن جو بدبخت ہوئے وہ دوزخ میں ہوں گے، ہاں وہ وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں۔ یعنی ہمیشہ رہنے والے، نکلیں گے نہیں وہاں سے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے۔ یقیناً تمہارا رب جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن جو لوگ نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جنتیوں کے لیے بھی ٹھکانہ ہمیشگی کا ہے۔ دنیا میں انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کی اطاعت پر جب صبر کرتا ہے، اپنی آپ کو روکے رکھتا ہے، اللہ کی اطاعت پر سرنڈر کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ آخرت میں اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں جو کہ ہمیشہ رہیں گی، اس میں آسائشیں ہیں وہ ہمیشہ رہیں گی، اور جب تک آسمان اور زمین باقی رہے، مگر جو تمہارا پروردگار چاہے۔ یہ کبھی نہ ختم ہونے والی بخشش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بخشش کا مستحق بنائے، ہم ایسے کام کریں کہ ہمیں نہ ختم ہونے والی وہ زندگی جو ہماری وہ جنتوں میں گزرے، کیونکہ وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں وہ لوگ پوج رہے ہیں۔ ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی۔ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں، یعنی ان کو ان کا جہنم میں عذاب جو ہے پورا پورا ملے گا۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ اگر پہلے ہی آپ کے رب کی طرف سے بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔ پس آپ جمے رہیے، یعنی استقامت کے ساتھ رہیے جیسا کہ آپ کو حکم گیا ہے۔ وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کے احوال بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے؟ کہ آپ جمے رہیں، ان کی مخالفتوں سے نہ گھبرائیں۔ دیکھیں پچھلے پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوا تھا، آپ بھی نہ گھبرائیں۔ دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ یعنی ظالموں کے ساتھ ذرا بھی نہ جھکنا، ان کی طرف انکلینیشن نہ کرنا، اور ان کے ساتھ کسی قسم کا ربط نہ رکھنا، ورنہ تمہیں بھی وہ آگ لگ جائے گی۔ وارن کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، امت کو وارن کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ یعنی اتنا میل جول نہ رکھنا کہ انہی کے رنگ میں رنگے جاؤ اور جہنم کی آگ تمہیں بھی لگ جائے۔ یعنی دیکھیں جب انسان کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو اس کی صحبت کا اثر اس پہ پڑتا ہی پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، یہ یعنی عام لوگوں کے لیے بھی اس میں عمومی یہ والا پہلو ہے۔ پھر فرمایا دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں نماز قائم کیجیے، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات ہے، ان الحسناتی یذہبن السیئات، یہ نصیحت ہے، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ سب سے پہلے کیا کہا گیا کہ صبح شام کی نمازوں پر کیا کرو؟ دوام اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ جس نے صبح اور اپنی جو صبح کی اور رات کی نمازوں کی حفاظت کی نا، تو جہنم کی آگ اسے نہیں چھوئے گی۔ یعنی ان نمازوں کی بھی خاص طور پر حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ 2 ٹھنڈی نمازیں ہیں، اور اس کے علاوہ مزید کیا کہا گیا ہے یہاں پر کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یعنی جو تم نمازیں پڑھو گے یہ تمہارے ان صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ کبیرہ گناہ تو دیکھیں ان پہ حد لگ جاتی ہے یا پھر وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ جو ہے نا انسان دن میں جتنے بھی کرتا ہے، وہ جب ایک نماز ہوتی ہے نا، وہ دوسری نماز اس کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے احادیث میں اس بات کو صراحت سے بیان کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں جمعے سے دوسرے جمعے تک، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ان کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں۔ یعنی کیا ہے، ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان جتنی بھی پھر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اگر اچھے عمل کیے جاتے ہیں رمضان میں تو وہ ان کی بخشش پچھلوں کی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، بشرطی کے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، اگر تمہارے
کسی گھر کے دروازے پر بڑی نہر ہو اور وہ روزانہ یعنی کوئی شخص اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، یعنی اس کے گھر کے باہر نہر بہ رہی ہو، 5 مرتبہ وہ جاتا اس نہر میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے بعد بھی اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ 5 مرتبہ روز نہائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا نہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تمام گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، یعنی سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس باغ الوضو جو ہے نا، جب انسان کامل اور اچھا وضو کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، وہ بھی ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد نمازیں آتی ہیں تو سارے صغیرہ گناہ جو ہے نا وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا، اسی لیے کہا گیا کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بس کیوں نہ تم سے بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلنے سے روکتے، سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہ گار تھے۔ آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، یعنی اگر کسی بستی میں اچھے لوگ ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیوں ہلاک کرے گا؟ اگر کسی بستی میں استغفار کرنے والے لوگ ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے، وہاں عذاب نہیں آتے۔ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، وہ تو برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے، مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، یعنی اللہ چاہتے تو زور زبردستی سے سب کو ایک ہی توحید پر جما دیتے کہ اس سے انسان ہل ہی نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ نے انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا ہی اس مقصد کے لیے، عبادت کرے حق کو پہچان کر، یعنی اختیار دیا ہے، اور ایسا اختیار دیا ہے کہ پہلے حق واضح کیا ہے، حق اور باطل کا فرق واضح کیا ہے، رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے حق کھول کر بتایا، پھر کیا کہا کہ پھر ان کو اختیار دیا کہ وہ توحید پر رہتے ہیں یا نہیں، مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے، اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات جو ہے نا لکھی ہوئی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو جنت کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں اور کچھ جہنم کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں۔ اس کا یہ مراد نہیں ہے اس سے کہ وہ پیدا اس لیے کیے گئے ہیں، ان کو جہنم میں ڈالنا تھا اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، ان کو بعضوں کو جنت میں ڈالنا تھا اس لیے پیدا کیے گئے ہیں، نہیں، یہ اللہ کی قدر ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے نا، جو فرشتہ پھونکنے آتا ہے کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، زندگی کتنی ہوگی، یہ سب چیزیں طے پا جاتی ہیں۔ لیکن اللہ کے پاس اللہ کا جو علم ہے نا وہ اتنا وسیع ہے، اسے کوئی گھیرنے والا نہیں، اتنا وسیع ہے کہ اللہ کو پتہ ہے یہ میں نے اس انسان کو جو پیدا کیا ہے نا تو اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں، یعنی یہ اپنا اختیار استعمال کر کے کہاں جائے گا، یہ پتا ہے اللہ کو، پھر اللہ نے وہ لکھ لیا ہے، پہلے سے ہی لکھ لیا ہے کہ اس نے اپنا اختیار استعمال کر کے کہاں جانا ہے، یعنی اللہ نے ہم پر کوئی زبردستی مسلط نہیں کیا کہ میں نے جنت والے کام کرنے ہیں جہنم والے کام کرنے ہیں، کیونکہ بعض لوگ اس سے نا بڑے ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور قرآن میں بھی یہ بتایا گیا کہ جہنم کے لیے لوگ پیدا کیے گئے، ایسا مقصد نہیں ہے، جنت اور جہنم پیدا کی گئی ہے اور انسان کو اختیار دیا گیا ہے حق اور باطل کا کو سامنے رکھ کے، اور اللہ کو پتا تھا کہ حق اور باطل کی پہچان کر کے ان میں سے کون سا ہے جو جنت میں جائے گا، اللہ کو پہلے ہی پتا چل گیا کہ ان میں سے کون سا، یہ اللہ کا علم دیکھے نا کہ اللہ کو، ورنہ ہم انسانوں کا علم تو بڑا تھوڑا سا ہے نا، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ 5 منٹ بعد کیا ہوگا، اللہ کو علم اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ کیا کریں گے، یعنی میں کیا کروں گی، میں اپنی زندگی کے آخر تک کیا کروں گی، آپ اپنی زندگی کے آخر تک کیا کریں گے، اللہ کو پتا ہے، اللہ نے لکھ کر رکھ لیا، تو اس لیے کیا لکھا کہ میں اور آپ اپنے اختیار سے کون سا انجام خریدیں گے، کون سا انجام ڈیسائیڈ کریں گے، یہ اللہ کو پتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے جہنم کو بھی جن اور انسانوں سے بھر دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی، جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے، تو اب آپ دیکھیں حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں کثرت جو ہے وہ کمزور لوگوں کی ہوگی، کثرت کمزور لوگوں کی ہوگی، کیونکہ وہ تکبر نہیں کرتے تھے، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوا نا، ہم نے سنا تھا نا وہ جنت میں نہیں جائے گا، حدیث بتاتی ہے، تو متکبر نہیں ہوں گے، کمزور لوگ ہوں گے اور نیک ہوں گے نا، تو جنت کہے گی کہ کیا بات ہے کہ میرے اندر زیادہ وہی لوگ آئیں گے جو کمزور ہوں گے، معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے، جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت کا مظہر ہے، یعنی میری رحمت کی نشانی ہے تو جنت، یعنی اللہ کی رحمت ہے دراصل، تیرے ذریعے سے میں جس پہ چاہوں اپنا رحم کروں،
اور جہنم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میرے عذاب کا مظہر ہے، یعنی تو میرے عذاب کی نشانی ہے کہ میں نے کسی کو تکلیف دینی ہے، سزا دینی ہے تو اس کا مظہر ہے، تیرے ذریعے سے میں جسے چاہوں گا سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دیں گے۔ جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہی فضل ہوگا، حتیٰ کہ پھر اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی، اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود جہنم کیا بار بار نعرہ لگاتی رہے گی، حل من مزید، کیا اور ہے، حل من مزید، کیا اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پھر اس پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے کہ اب بس۔ جب جہنم میں ڈالے جائیں گے نا لوگ، یعنی اتنے گروہ در گروہ ڈالے جائیں گے، اور پھر بار بار جہنم کیا کہے گی، انہیں کھا کر پھر کہے گی اور ہے، اور ہے، حل من مزید، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا پاؤں رکھ دیں گے کہ بس۔ تو یہاں بھی یہ بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اور جنت میں دیکھیں کثرت سے لوگ جائیں گے، لیکن جنت اتنی وسیع ہے کہ اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے نا خالی ہوگا۔ پھر جنت کے لیے اللہ تعالیٰ خاص طور پر ایسے لوگ پیدا کریں گے کہ جو اس حصے میں رہیں گے، تو جنت کو بھی پھر بھر دیا جائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی ہے کہ جہنم کو ان جنوں اور انسانوں سے بھرا جائے گا جو سرکش ہوں گے، متکبر ہوں گے۔ پھر فرمایا رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان کر رہے ہیں، تاکہ آپ کا دل کو ٹھنڈا ہو جائے کہ پہلے لوگوں کی بھی، پہلے پیغمبروں کی بھی مخالفت کی گئی، آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا ہے جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، تو ہم بھی عمل میں مشغول ہیں، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں، یعنی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے جب حق آ جائے گا، قیامت آ جائے گی یا موت واقع ہو جائے گی۔ آسمان اور زمین کا علم تو، علم غیب تو اللہ ہی کو ہے، تمام کاموں کے رجوع بھی اسی کی جانب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کریں، اسی پر بھروسہ رکھیں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ہم کون کون سے عمل کر رہے ہیں، اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ سورت یوسف شروع ہوتی ہے، سورت یوسف مکی ہے، اس میں 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، حروف مقطعات ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ جو قرآن ہے یہ روشن ہے، اس میں روشن دلائل ہیں، روشن احکامات ہیں۔ فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یقیناً ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ عرب میں نازل کیا گیا تھا نا، تو ان کی اجنبی زبان میں نازل نہیں کیا گیا تاکہ وہ سمجھیں۔ اور دیکھیں اس کو عربی زبان میں نازل کرنے کی بھی ایک حکمت ہے نا، ہمارے رب کی طرف سے، حکیم رب کی طرف سے، وہ کتاب جو روز قیامت تک محفوظ رہے گی عربی زبان میں کیوں نازل ہوئی؟ کیونکہ یہ مفصل کتاب ہے۔ اور آپ دیکھیں جب آپ عربی زبان کو اگر پڑھنے لگے نا، ہماری تو واقفیت نہیں ہے، ہم اجمی ہیں، جب آپ اس کی نالج حاصل کرنے لگیں یا لینگویج سیکھنے لگیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے ایک ایک لیٹر کے کتنے کتنے میننگز ہیں، خالی با کے کتنے میننگز ہیں، خالی لام کے کتنے میننگز ہیں، لام شروع میں لگ جائے تو اس کے کتنے ہیں، آخر میں لگے تو کیسے ہیں۔ تو یہ اتنی مفصل، کیونکہ ایک مفصل کتاب آنی تھی تو اللہ نے اس کے لیے زبان بھی سب سے زیادہ فصیح چنی ہے، یہ سب سے زیادہ فصیح لینگویج ہے اور بہت اس میں ڈیپتھ ہے، جب ہم اس کی ایجوکیشن حاصل کرنے لگیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر فرمایا ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے، یعنی احسن القصص ہم آپ کی طرف نازل کر رہے ہیں، یہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں جو آپ پہلے واقف نہیں تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ پھر فرمایا جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا کہ انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا اور خواب اپنے والد کو بتایا، خود بھی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے نبوت ان کو خواب میں دکھائی۔ نبوت جو ہے، اچھا خواب جو ہے نا، سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے۔ تو نبیوں کو پہلے جو ہے نا، جب بھی انبیاء کو نبوت ملتی تھی اس سے پہلے ان کو خواب آنے شروع ہوتے تھے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت ملی ہے نا 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے ان کو ایسے خواب آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو یہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کہ انہوں نے جب ایسا خواب دیکھا اتنا ان یوزول سا، تو کس سے ذکر کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو ان کے والد تھے، جو کہ ایک نبی بھی تھے۔ یعقوب نے کہا پیارے بچے، یعنی اے میرے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکا یا فریب کریں، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، نبی تھے نا، جب ان کو یہ خواب بتایا گیا انہوں نے فوراً اس کی تعبیر کو سمجھ لیا کہ ان کو اپنے بیٹے کو نبوت ملنے والی ہے،
اور انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ اپنے بھائیوں سے نہ کہنا. ان کے مزید بھائی تھے جو کہ سوتیلے بھائی تھے، اور وہ ان کے ساتھ گرج رکھا کرتے تھے، اور کیونکہ حضرت یوسف جو ہے نا بہت زیادہ سلیم الطبع تھے. اب دیکھیں، ہر ماں باپ کو اپنے سارے بچے ہی پیارے ہوتے ہیں، لیکن کوئی بچہ اگر اپنی طبیعت کے حساب سے بہت اچھا ہو نا، تو ماں باپ کو وہ زیادہ عزیز ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کو بہت زیادہ عزیز تھے، اور یہی گرج جو تھی نا ان کے بھائیوں کو ان سے تھی، یعنی وہ حسد کیا کرتے تھے. تو اب یہ ایک چیز جو ہے یہاں سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ والدین اگر بچوں میں، کیونکہ وہ تو نبی تھے نا، ان کے ساتھ تو یہ چیز پیش آنی تھی، لیکن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بچوں کے ساتھ میں کے درمیان بہت زیادہ ایسی تفریق کی جائے تو بہن بھائیوں میں نا وہ حسد آ جاتا ہے. یہ تو سوتیلے تھے نا، تو اس میں سوتیلے پن کی بھی ایک وجہ تھی. لیکن عام طور پہ بھی ماں باپ جب کسی اپنی اولادوں میں تفریق کرتے ہیں نا، کسی کو زیادہ فیورٹ قرار دیتے ہیں، سامنے ہی کسی کا تذکرہ زیادہ کرتے، اسے دیکھو نا وہ ہر میری بات مان لیتا ہے، اسے دیکھو نا وہ فرسٹ آتا ہے، تم نے تو ایسا کیا ہی نہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں پھر ایسے کمپٹیشن کی فضا پیدا ہو جاتی ہے کہ بہن بھائیوں کو، سبلنگس کو ہی، وہ بہن بھائی جو ہے نا، وہ پھر ان کے ساتھ ایک رقابت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ پھر اس میں ان بہن بھائیوں نے، یعنی کسی ایسا بھائی ہے جنہوں نے بڑے ہو کے پھر ان بہن بھائیوں سے، اس بھائی سے کوئی انتقام لیا، بڑے ہو کر ان کے ساتھ اس کو نقصان پہنچایا، کیونکہ وہ جذبہ جو ہے نا وہ پھر ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ماں باپ کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے درمیان اس قسم کا کوئی بھی تفریق نہ رکھیں. یہاں پہ جو بات ہے نا، یہاں پر سوتیلے پن کی بات کی جا رہی، تو انہوں نے کیا کہا کہ سوتیلے بھائی ہیں نا، ان سے ذکر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دیں. اور ساتھ ہی کیا کہا، شیطان جو ہے انسان کا کھلا دشمن. یہ شیطان جو ہے نا ایسے جذبات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، ایسی فضا پیدا کر دیتا ہے. تو اپنے بیٹوں کو کنڈیم نہیں کیا، کیا کہا کہ ان سے شیطان نہ کوئی برا کام کروا لے، شیطان نہ ان کو تمہاری دشمنی پر آمادہ کر دے. پھر فرمایا اسی طرح تمہیں تمہارا پروردگار برگزیدہ کرے گا، یا ان کو خواب کی تعبیر بھی بتائی کہ تمہارا پروردگار تمہیں برگزیدہ کرے گا، تمہیں نیک کر دے گا، نیک تمہارے پروردگار نے تمہیں چنا ہے، اور تمہیں معاملہ فہمی یا خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تمہیں بھرپور عطا کرے گا. اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق کو بھی اپنی بھرپور نعمت دی تھی، یقیناً تیرا رب بہت علم والا اور بڑی زبردست حکمت والا ہے. یعنی یہاں پہ کیا بتایا کہ اس خواب کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چنیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر چنا بھی گیا، ان کو نبوت بھی دی گئی، اور ان کو خوابوں کی جو ہے نا تعبیر کا علم بھی سکھایا گیا. ان کو بہت زیادہ حکمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، معاملہ فہمی ان کو عطا کی تھی. دیکھیں، معاملہ فہمی جو ہے نا، یہ بھی بڑی ایک زبردست، اس کو حکمت ہی کہا جاتا ہے. یہ ایسی اسکل ہے کہ انسان کسی بھی معاملے میں پڑتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے تو وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتا ہے فوراً، بجائے اس سے کہ پریشان ہو. یعنی اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو اس بات کی، یعنی اس چیز کی کوئی معاملہ پیش آئے گا، کوئی پریشانی آئے گی تو وہ بات کی تہ تک فوراً پہنچ جاتا ہے. معاملہ فہمی، اس کے سامنے کوئی اور کسی انسانوں کا معاملہ ہے، کوئی معاملہ رکھا جائے، کوئی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اس کو بھی فوراً جو ہے نا بھانپ لیتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اسکل دی تھی. اور خواب کا جو ہے نا تعبیر کا علم، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو نہیں دیا تھا، ہمیں نہیں پتہ چلتا ایسا کوئی قصہ. پھر فرمایا جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا سری غلطی میں ہیں. اب یہاں پہ ان کے بھائیوں کی بات کی جا رہی ہے دوسری طرف، کہ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے تھے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یوسف جو ہے نا ہمارے والد کا زیادہ فیورٹ ہے، وہ اس کو زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ انہیں زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم بڑے بھی ہیں، ہم طاقتور بھی ہیں. ہم یعنی طاقتور سے مراد یہ ہے نا کہ ہم گھر کے کام میں بھی حصہ لیتے ہیں، ہم ان کا ہاتھ بھی بٹاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، ہمارے ابا جان غلطی میں ہیں، یعنی وہ غلطی کرتے ہیں ان کو فیور دے کے. پھر ان میں سے کسی نے تجویز دی، کیا کہ یوسف کو تو مار ہی ڈالو، یا اسے کسی نامعلوم جگہ پر پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا. اب ان میں سے کسی نے کیا سجیشن دی کہ کام کرتے ہیں، یعنی دیکھیں رقابت کس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے کیا کہا کہ اسے مار دو، اور یا پھر کسی جگہ پہ پھینکاؤ، یعنی کہیں ایسے دور پھینکاؤ کہ یہ ہمارے والد کو نظر ہی نہ آئے. جب یہ نہیں ہوگا نا تو ہمارے والد کو ہم بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے، وہ ہم سے محبت کریں گے. ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو قتل تو نہ کرو، یعنی ان میں سے تھوڑا بہتر سمجھدار تھا بھائی، اس نے کیا کہا، قتل نہ کرو بلکہ اسی کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ تاکہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے، اگر تمہیں ایسا کرنا ہے تو پھر یوں کر لو. یعنی ایسی سجیشن دی کہ چلو قتل نہ کرو، یعنی تھوڑی سی بہتر ان کے اندر سمجھ تھی، ایسا کرو کسی کنویں میں ڈال دو. اب کیونکہ دیکھیں وہاں پہ جو کنویں ہوتے تھے انہی سے پانی نکالا جاتا تھا، کوئی قافلہ پاس سے گزرتا تھا تو ڈول ڈالتا تھا، اسی میں سے پانی نکالتا تھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ اس کو کوئی اور لے جائے گا، یعنی ہمیں تو اصل میں اس کو یہاں سے بھیجنا مقصود ہے، قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو.
اگر کرنا ہے تو ایسا ہی کرو۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں یعنی اب انہوں نے اپنی چال پر عمل کرنا تھا تو انہوں نے کیا کہا اپنے والد سے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ یعنی اب انہوں نے اپنی چال پر عمل کرنے کے لیے کہا آپ اس کے بارے میں ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، اسے ہمارے ساتھ آنے دیں اور ہم اس کو لے کے جائیں گے، ہم کسی پکنک پہ جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو نا اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کی طبیعت کے بارے میں تھوڑا علم تو تھا ہی نا، کیونکہ یہ کوئی واقعہ اچانک ایسے ہی تو نہیں ہو گیا ہوگا۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ ان کا اعتبار، تو حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ اپنے بیٹے کی یوسف علیہ السلام کی خیر خواہی بھی کرتے تھے، ان کی کیئر کرتے تھے، انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ ان کے بارے میں ہم پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے، ہم اعتبار کریں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیں، وہ ہمارے ساتھ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے، یعنی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، یعنی پکنک پر ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم کھیلیں گے، دور لے جائیں گے اور پھر واپس آئیں گے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ بڑے بہن بھائی جو ہوتے ہیں وہ کہ ہم چھوٹے کا خیال رکھیں گے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ یعقوب نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگ رہا ہے کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا کھا جائے گا۔ اب دیکھیں وہ نبی تھے نا، وہ بات کو بھانپ گئے کہ اور پھر انہوں نے اپنا خدشہ بھی ظاہر کر دیا اور ایگزیکٹ وہی خدشہ ظاہر کر دیا جو کہ آگے پیش آنے والا تھا۔ انہوں نے کیا کہا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ تمہاری غفلت میں سے بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے پورا مدعا ہی بیان کر دیا اور تمہارا اسے لے جانا مجھے سخت صدمہ دے گا کہ تم اسے لے جاؤ گے تو نقصان پہنچاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اگر ایسا ہو تو ہم بالکل نکمے ہیں، یعنی ہم اتنے سارے لوگ ہیں، بھیڑیے کی کیسے مجال کہ وہ اس کے پاس بھی اس کو آ کے ٹچ بھی کرے۔ انہوں نے مکمل یقین دلایا کہ ہم اس کو ہمارے پاس یہ بالکل سیف ہے۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں گے، تو ہم نے اس یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وہ وقت آ رہا ہے کہ تم انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دو گے کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں گے۔ اب دیکھیں جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے کے چلے نا تو اب یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ، کیونکہ دیکھیں ایک بچہ چھوٹا تھا، وہ اس وقت بڑے نبی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھانی شروع کر دی تھی ان کو، لیکن ساتھ ساتھ اب انہوں نے جس مرحلوں سے گزرنا تھا وہاں پر بھی ان کے دل کو اللہ نے ہی جمایا۔ تو کیا کہا ہم نے ان کو، یوسف کو وحی کر دی کہ اب تمہارے طرف یقیناً وہ وقت آ رہا ہے، یعنی اب ایسا وقت بھی آئے گا، اب مشکل آ رہی ہے لیکن اس کے بعد ایسا وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو اس کی خبر دو گے اور تم اس کو جانتے، وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہوں گے، اس کو یعنی آگے یہ انشاءاللہ اس قصے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہوا۔ اور عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے، یعنی سارا دن گزر گیا، انہوں نے گزارا دن پہلے تھوڑا وہاں پر، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو کنویں میں پھینکا اور شام کو آ گئے عشاء کے وقت اور کہنے لگے کہ ابا جی ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں، گو کہ ہم بالکل سچے ہوں۔ یعنی اب آ کے انہوں نے یہ کہا، پھر وہی کہانی پوری دہرائی کہ ہم نے کیا کیا، ہم وہاں پہ دوڑے لگانے، ریس کرنے لگ گئے تھے اور ہم نے جو ہمارا سامان تھا پکنک والا اس کے پاس یوسف کو بٹھا لیا، وہ چھوٹا تھا، وہ ہمارے ساتھ بھاگ نہیں سکتا تھا تو ہم نے اسے وہاں بٹھایا، ہم جب آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، کھیل رہے تھے تو اتنی دیر میں بھیڑیا اسے کھا گیا۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کیا کہا، آپ ہماری بات ہمیں پتہ ہے نہیں مانیں گے، ہم آپ کو سچی بتا رہے ہیں۔ یوسف کے کرتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے خون آلودہ بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا یعنی یعقوب نے، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری باتوں پر، بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ دیکھیں کیسے کردار تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، کیونکہ ان میں ہمیں نا یہ کہانیاں جو ہے ان میں ہمارے لیے سبق ہیں۔ احسن القصص اس کو ایسے ہی نہیں کہا جاتا، یہ بہترین قصہ ہے اور اس میں اتنے سبق ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بیٹا جو سب سے پہلی بات یہ کہ بیٹے کو جب نبوت ملی تو جو ہے باپ انہوں نے کتنی حکمت سے کہا کہ شیطان جو ہے نا وہ دشمن ہے، وہ بہکا دے گا، مت بتانا۔ پھر اس کے بعد ان کو اس چیز کا خدشہ تھا، لیکن اب کیا معاملہ پیش آنا تھا، ان کو پتا تھا کہ اللہ نے نبوت دینی ہے تو اپنے نبی کو تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں نہ کریں گے، لیکن باپ تھے، دل ڈرتا تھا، جانے بھی دے دیا اور جب وہ لے کے آئے تو ان کو پتا بھی تھا۔ اب دیکھیں جھوٹ موٹ خون بھی لگا دیا اور پھر اس کے بعد کیا کہا، باپ نے کیا کہا کہ تم نے اپنے دل سے بات بنا لی ہے لیکن صبر ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیں ایک پیارا بچہ، اب ہمارے اکٹھے تین چار بہن بھائی ہو نا تو کوئی ایک بچہ دوسرے بچے کو مار کے آ جائے نا کہ اس کو چوٹ لگ گئی ہے تو پھر ماں کا کیا حال ہوتا ہے، پہلے وہ جو آتا ہے نا اس کو چار لگاتی ہے، پھر اس کے بعد جاتی ہے اس بچے کے پاس کہ تم نے کیا یہ،
ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ان کا کردار دیکھیں کہ وہ بچے کو یعنی بیٹے کو کنویں میں ڈال کر ہی آ گئے اور جھوٹ موٹ خون بھی لگائے. حضرت یعقوب نے ان کی شامت نہیں لی. کیا کہا؟ اب صبر ہی بہتر ہے. یہ نبی تھے نا، نبی کا کردار ہے. تو پھر نبیوں کا کردار عام انسانوں کے کردار سے بہت بہتر ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے صبر یعنی ایک سبق ہے. انہوں نے کیا کہا؟ صبر ہی بہتر ہے. فوراً وہ بے حوصلہ نہیں ہوئے. اور تمہاری بات بنائی ہوئی باتوں پر تو اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. یعنی انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگوں گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا. اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا. اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا. یعنی جب یوسف علیہ السلام اس کنویں میں تھے تو وہاں سے قافلہ گزرا اور وہ کہنے لگا واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے. اب جب ان کو کوئی ایسا بچہ یا کوئی ایسی چیز مل جاتی، اس وقت غلاموں کا دور تھا نا، تو اگر ایسا کوئی مفت مال مل جاتا تھا تو ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے تھے کہ اسے ہم بیچیں گے، ہمارے پاس تو مال آ جائے گا. تو جب اس نے پانی لانے والے نے ڈول ڈالا اور اس نے دیکھا کہ اندر تو بچہ ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے اس کی مدد کرو، اسے بچاؤ. اسے پہلا کیا خیال آیا کہ ہمیں تو غلام مل گیا. اس نے کیا کہا؟ واہ واہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو لڑکا ہے. انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ اسے جہاں جا کر شہر میں جا کے بیچ دیں گے، چھپا لو باقی لوگوں سے. اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. وہاں لے کے کون جا رہا تھا، وہاں پہنچانا کس نے تھا، وہاں کام کس نے لینا تھا؟ رب نے. تو اللہ تو ایک ایک چیز دیکھ رہا تھا، اللہ کی مرضی سے وہ ہو رہا تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نا پہلے مختلف مرحلوں سے گزارا. حضرت یوسف کے قصے میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یہ چیزیں واضح ہمیں نظر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کام کا بنانے کے لیے کہ ان سے کام بڑے سخت لینے ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک مشکل سے گزارا. دیکھیں ایک ایسا بچہ جو اپنے والد کا لاڈلا تھا، ایپل آف آئی جسے کہتے ہیں نا، جو بڑے لاڈ اٹھائے جاتے تھے ان کے، اور پھر وہ غلام بنا دیے گئے، پہلے کنویں میں پھینک دیے گئے. کس طرح ان کی بے قدری کی گئی، ان کو چند سکوں کے عوض بیچ دیا گیا ایک پیغمبر کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے مرحلوں سے گزارنا تھا. تو کیا کہا؟ انہوں نے تجارت قرار دے کر اسے چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے. انہوں نے اسے بہت ہلکی قیمت پر، گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا. یعنی انہوں نے کیا کہا؟ اس سے مال مل رہا ہے، اس سے پہلے کہ کوئی اس کا آ جائے، جتنے پیسے ملتے ہیں لے لو، کیونکہ اگر پیچھے کو تلاش کرتا ہوا آ گیا تو وہ تو اسے لے جائے گا. تو جتنے پیسے مل رہے ہیں تھوڑے سے پیسوں میں حضرت یوسف کو بیچ دیا گیا. تو وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے. مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو. دیکھیں اللہ نے اپنے نبی کی مہمان نوازی کروانی تھی نا، اللہ نے کسی ظالم کے ہاتھ نہیں جانے دیا. اللہ نے وہاں کام ہی دوسرا لینا تھا. تو کیا کہا کہ اسے جس شخص نے خریدا وہ عزیز مصر تھا، وہاں کا ایک بڑا با اثر شخص تھا اور بہت نیک دل تھا، بہت رحم دل تھا. اس نے کیا کیا؟ حضرت یوسف کیونکہ خوبصورت بھی بہت تھے، ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ ان کی خوبصورتی بھی ایک ان کے لیے ایک وبال ہی بنی تھی. اللہ نے ان کو اس خوبصورتی کی وجہ سے بھی آزمایا تھا. لیکن اتنے خوبصورت تھے اور اتنے اچھے تو اس شخص نے نا اس کے دل میں رحم بھی آیا، اور دوسرے کی اولاد بھی شاید نہیں تھی. تو عزیز مصر نے اپنی بیوی کے یعنی وہ گھر میں سیدھا لے گیا. اس نے یہ نہیں کہا میں ان سے کام کرواؤں گا، کیونکہ وہ ایسا لگتے ہی نہیں تھے کہ ان سے کوئی کام کروایا جائے. تو وہ گھر میں لے گیا اور اس نے بیوی سے کہا اسے بہت عزت اور احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، کہ اتنا اچھا ہے ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں گے. یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا. یعنی ان کو دیکھیں گھر میں کیا کیا؟ مضبوط پناہ دے دی. جم گئے نا وہاں پر. ایسا نہیں تھا کہ اب ادھر ادھر بیچے جاتے، دھکے کھاتے یا کہیں ادھر ادھر رلتے. اللہ نے ان کو جما دیا ایک اچھے گھر میں. اور کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں. اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. اللہ کو پتہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ارد گرد بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، بظاہر اس میں کیا حکمت ہے، بظاہر اس میں کوئی خیر نظر آتی ہے. ایک بیٹا، ایک بچہ بڑا اچھا پیارا سا کنویں میں پھینک دیا گیا، پھر اسے نکالا گیا، پھر قافلے نے اس کو بے وقت کر کے بیچا، پھر اس کے بعد وہ کہیں اور اپنے ماں باپ سے دور جو ہے نا کسی گھر میں رہ رہا ہے. والد ہیں، ماں ہے، لیکن وہ کسی دور گھر میں رہ رہا ہے. اب اس میں کوئی خیر نظر آ رہی ہے؟ تو دیکھیں اسی طرح بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمیں کہیں پہ کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں. اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کام ابھی ہو رہا ہے نا، یہ مرحلہ، اس سے گزر کے آگے کون سی خیر بھلائی انسان کو ملنے والی ہے. بعض اوقات ہوتا ہے ہماری کوئی چیز ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کوئی زیادہ ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اور پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی سبق یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کون سی بھلائی ہے. اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا. ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں.
یعنی پھر ان کو پختگی میں جب میچور ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ اور علم بھی دیا۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا۔ اب ظاہر ہے ینگ ہو گئے تھے نا، جوان، ایک تو خوبصورت تھے، اوپر سے لڑکا جوان، تو اب کیا ہوا، رکھا تو بیٹا بنانے کے لیے تھا، لیکن اس عورت نے، ظاہر سی بات ہے، اس کے ساتھ بھی شیطان تھا۔ اس عورت نے ان کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ ایک جوان لڑکا ہے خوبصورت اور انہی کے گھر میں رہ رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، یعنی کہ وہ باز آ جائے اور ان کے ساتھ زنا پر آمادہ ہو جائے۔ دروازے بند کر کے کہنے لگی کہ چلو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا تو بھلا نہیں ہوتا۔ یعنی اس کی بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو ورغلانا بھی چاہا اور گناہ پر آمادہ، یعنی کھلی دعوت دی، دروازے بند کر کے، جبکہ عزیز مصر موجود نہیں تھا، کیا کہا کہ آ جاؤ، یعنی گناہ کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، اللہ سے ڈر گئے۔ اب دیکھیں ایک جوان لڑکا ہے، اس کو ایک عورت دعوت دے رہی ہے، تو کیا ہے، یعنی کر سکتے تھے نا زنا، لیکن ایک تو نبی تھے اور سلیم الفطرت تھے اور اپنے رب سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کیا کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے۔ اور دیکھیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان، جو 7 لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، ان میں ایسا شخص بھی ہوگا جسے کوئی با اثر یا خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے کہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، ایسے، یعنی جس کو کھلی دعوت دی جائے گناہ کی اور وہ کیا کہے، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اور اس دعوت سے باز آ جائے، کیونکہ شہوت تو اللہ نے رکھی ہوتی ہے نا، تو وہ بھی مرد تھے، لیکن کیا کیا، اپنے رب سے ڈر گئے۔ تو ایسا جو بھی شخص کرے گا تو اس کو رب کے عرش کا سایہ ملے گا، ان 7 لوگوں میں وہ بھی شامل ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، مجھے میرے رب نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ یعنی رب کس کو کہا ہے، اللہ کو نہیں کہا، رب مالک کو بھی کہا جاتا ہے، عربی میں نا رب مالک کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، میرا مالک یعنی عزیز مصر جس کے گھر میں رہ رہا ہوں، اس نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں، تو میں اسی کے حق پہ ڈاکہ ڈال لوں۔ یعنی انہوں نے کیا کہا کہ میں، اللہ تعالیٰ بے انصافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور میرے مالک نے مجھے اتنی اچھی طرح رکھا ہے اور میرے پر احسان کیا ہے، مجھے بیٹا بنایا ہے، میں یہاں آسائشوں میں رہ رہا ہوں، تو میں اسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالوں؟ تو اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے، یعنی وہ عورت جو تھی آمادہ ہی تھی کہ کسی طرح یہ گناہ ہو، تو اس نے کیا کیا، فوراً ان کے اوپر خود حملہ کیا، اور وہ بھی ایسا، یعنی اس طرف راغب ہو جاتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت اپنی کوئی برہان ان کو دکھائی تھی، کوئی ایسی نشانی دکھائی تھی کہ وہ فوراً جو تھے، یعنی کہ ہٹ گئے۔ اگر فوراً وہ مائل ہو جاتے کہ ایک عورت خود ہی آ گئی ہے تو وہ مائل ہو جاتے، لیکن اللہ نے ان کو برہان دکھائی، اور یوں ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اب حضرت یوسف جو تھے دروازہ کھولنے کے لیے دوڑے، اور وہ عورت ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے دوڑی۔ اس عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا کھینچ کر، کیونکہ وہ زبردستی کرنے پر آمادہ تھی، تو اس نے جب پیچھے سے کھینچا ان کو پکڑنے کے لیے، تو کرتا جو تھا پیچھے سے ہاتھ میں آ گیا اور پھٹ گیا، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ یعنی جیسے انہوں نے دروازہ کھولا، سامنے عزیز مصر آ چکا تھا، تو اب جو تھا پیچھے سے اس نے، عورت نے جو ہے تھا کرتا پکڑ کر پھاڑ دیا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دروازے کے باہر کیا ہے، شوہر کھڑا ہے، تو اس عورت نے فوراً کیا کیا، چال چلی، کہنے لگی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک سزا دی جائے۔ یعنی فوراً اپنا گناہ حضرت یوسف علیہ السلام پہ ڈالا کہ یہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو اب کی سزا اس کی یہ کہ اس کو جیل میں ڈال دو۔ یوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، اور عورت ہی کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا ارادہ نہیں تھا، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی، تو اس عورت کے قبیلے سے ہی ایک شخص نے گواہی دی۔ یعنی پھر پوچھا گیا، کیونکہ عزیز مصر جو تھا وہ ان کو بھی اچھا ہی سمجھتا تھا، اس نے کہا یہ تو نہیں مجھے جھوٹا لگ رہا، اور ادھر سے دوسری طرف بیوی بھی کہہ رہی تھی کہ نہیں اس شخص نے برائی کا ارادہ کیا تھا۔ تو پھر گواہی لی گئی اور پوچھا گیا کہ اس مسئلے کا حل کیسے جو ہے کیا جائے، تو عورت کے قبیلے سے ایک شخص نے جو حکمت والا تھا، تھوڑی سوچ عقل رکھتا تھا، اس نے کیا کہا کہ کرتا چیک کرو، اگر آگے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف جو تھے وہ غلط ہیں، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف پیٹ پھیر کر جا رہے تھے اور وہ عورت غلط ہے، یعنی یوسف کا ارادہ نہیں تھا۔ اور تو اس طریقے سے یعنی گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، اور اگر کرتا پیچھے کی جانب سے پھٹا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ سو جب خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا تو پیچھے کی جانب سے پھٹا ہے، تو صاف کہہ دیا کہ یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ یعنی انہوں نے دیکھ لیا کہ عورت ہی جھوٹ بول رہی تھی،
لیکن اب ظاہر ہے بیوی تھی اتنے عرصے کی، اب یہ نہیں کیا کہ اس بیوی کو، یہاں پہ یہ نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ طلاق دے دی، یہاں پہ یہ پتہ چلا کہ اس نے کہا کہ یہ تمہاری چال بازی ہے، اور وہ عورت اسی گھر میں ہی رہی، کیونکہ بعد میں اس نے پھر ایسی کوشش کی، یعنی مزید کیا یہاں پہ مزید پتہ چلتا ہے، تو اس نے کیا کہا یہ تم عورتوں کی چال ہے، اس نے سرزنش کر کے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا۔ اور کیا کہا یوسف علیہ السلام کو، یعنی اب انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص تو اچھا بھلا ماننے سے اس پہ الزام لگا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو کیا کہا، یوسف اب اس بات کو جانے دو، یعنی بس اب چھوڑ دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر لے، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہو۔ اپنی بیوی کو کہا کہ تم باز آ جاؤ، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا۔ اب یہ بات کسی نہ کسی طرح جب اس کے قبیلے والے شخص تک گئی تھی تو ظاہرہ اور لوگوں میں بھی چلی گئی، عورتوں کو پتہ چلا کہ عزیز مصر کی بیوی ایسی حرکت کر رہی ہے، تو جب عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے، یہاں سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ان کی بیوی کی بار بار یہی خواہش ہوتی تھی، یعنی باز نہیں آئی تھی وہ، تو اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی، انہوں نے یہ سوچا کہ اتنی محبت ہے کہ وہ اب اسی کے پیچھے پڑ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ سری گمراہی میں ہے۔ اس نے جب ان عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلپا بھیجا، اس نے کہا کہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں سے ایسی دعوت دے رہی ہوں، انہوں نے یوسف کی خوبصورتی دیکھی نہیں ہے، تو میں ان کو بلاتی ہوں۔ اب عورتیں ہیں نا، عورتوں کے اندر ایسی ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں کہ خوبصورت مرد نظر آیا تو وہ فوراً جو ہے وہ یعنی ہینڈسم کوئی شخص نظر آیا تو فوراً اس پہ ریجھ گئی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ان عورتوں کی پرفریب مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیجا کہ میں اپنی بات میں کیوں سچی تھی، یعنی اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور اس میں ہر ایک کو ایک چھری دے دی، یعنی فروٹ رکھے گئے اور ساتھ ہی فروٹ جو ہے دے کے پھر چھری دی گئی کہ وہ خود کاٹیں گی، اور کہا کہ اے یوسف ان کے سامنے چلے آؤ، یعنی جب ان کو فروٹ دیا پھر ساتھ چھریاں پکڑائیں کہ اب آپ کاٹیں، اور جیسے ہی وہ کاٹنے لگی تو ساتھ کیا کیا یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب تم نا اسی وقت نکل کے آنا جب وہ فروٹ کاٹنا شروع کریں، جو بھی ان کو پھل دیے گئے تھے۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا، دیکھیے وہ خالی خوبصورت نہیں تھے، ان کا ایک اورا تھا، ان کے اندر وجاہت تھی، ان کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندر، ایک انسان ہوتا ہے نا جب انسان اگر اچھی طبیعت کا ہو تو خالی حسن نہیں ایک چیز ہوتی، اس کی ایک وجاہت بھی ہوتی ہے، اس کا ایک روب بھی ہوتا ہے، اس کا ایک اورا بھی ہوتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اسی طرح کا اورا تھا، تو انہوں نے کیا کیا جب انہوں نے دیکھا تو وہ مروب ہو گئی، وہ ساری عورتیں مروب ہو گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی چھریاں جو تھی نا، جیسے ہوتا ہے نا ایک دم حیران رہ کے چھری پر توجہ نہیں، حضرت یوسف کو دیکھ کے ہاتھ تو چل رہا تھا لیکن ایک طرف حیران رہ گئی تھی، تو اپنے ہاتھوں کو ہی کاٹ لیا، چھریاں ہاتھوں پہ چل گئی، اور زبان سے نکلا ہاشا للہ، یہ تو انسان نہیں ہے، یقیناً یہ کوئی بزرگ فرشتہ ہے، یعنی ان کو اب خالی خوبصورتی نہیں نظر آ رہی تھی، انہیں لگا کہ کوئی اور ہی، یعنی کوئی فرشتہ فرشتہ نما شخص ہے، یعنی ان کا اورا جو ان کو نظر آیا۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانا دے رہی تھی، یعنی دیکھو تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو میں بھی مجبور ہو گئی تھی، یہ ہے وہ، میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، یعنی میں نے بڑی اٹیمپٹس کی تھیں، جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہیں کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور یہ بے شک بہت ہی بے عزت ہوگا، یعنی اس نے یہ کہا، کیا کہا، وہ اتنی آمادہ تھی، اس نے کہا میں اس کو اکسا رہی ہوں، بار بار میں کوشش کرتی ہوں اور بار بار بچ جاتا ہے، اگر میری بات نہیں مانے گا تو یہ قید کر دیا جائے گا اور بے عزت کیا جائے گا۔ یوسف نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ ہی زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے خود جیل خانہ پسند کیا، کیوں؟ تاکہ یہ بار بار جو ان کی عزت پر حملہ ہو رہا ہے، بار بار جو ان کو اکسایا جا رہا ہے، ان کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے، وہ اس سے نکل جائے، اس آزمائش سے نکل جائے۔ اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، یعنی انسان ہی ہے نا، کہیں اتنی اٹیمپٹس کریے تو کہیں میں نہ کمزور پڑ جاؤں اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر ان نشانیوں کے دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ اب دیکھیں عزیز مصر نے کہا کہ اس کو قید کروا دو، یہ میری بیوی تو باز نہیں آ رہی، یہ قید خانے میں رہے گا تو اسے اس کا خیال نہیں آئے گا، یعنی حکمت کے تحت پتا تھا وہ بے قصور ہیں لیکن ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور حضرت یوسف نے بھی اسے ہی پسند کیا کہ میں اس شر سے تو محفوظ رہوں گا، قید خانے میں رہوں گا تو اس گناہ تو یعنی کسی گناہ میں تو ملوث نہیں ہوں گا۔ پھر فرمایا اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، تو ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیں، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔
دیکھیے 2 شخص داخل ہوئے جیل خانے میں، قیدی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام اسی جیل خانے میں تھے۔ اب کیونکہ تھوڑا-سا اٹھنے بیٹھنے میں انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف کوئی نیک شخص ہے۔ تو دیکھیں کبھی ہوتا ہے نا کوئی انسان ذرا نیک ہو تو دوسرا انسان اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ اب ان کو پہلے تو یہ نہیں پتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم آتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ ویسے ہی اب کہ ان کو نیک سمجھ کے کہ یہ حکمت والے لگ رہے ہیں تو ان کے سامنے اپنے خواب کا ذکر کر دیا۔ یوسف نے کہا جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، یعنی کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، فوراً جھٹ چھوٹتا ہی نہیں بتائی، حکمت کے ساتھ۔ پہلے اس سے کیا کیا، اس سے پہلے دعوت کا کام کیا، فرمایا یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ دیکھیں انہوں نے ورنہ چھوٹتے ہی بتا دیتے کہ میں کتنا بڑا شخص ہوں، مجھے تو خواب کی تعبیر کا علم آتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، پہلے دعوت کا کام کیا، ان دونوں لوگوں کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلایا کہ جو مجھے جو علم ہے نا جس سے میں تمہیں بتاؤں گا یہ میرے رب نے دیا ہے، یعنی میرا رب اس کا مالک ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ علم مجھے اس سے ملا ہے۔ پھر فرمایا میں نے ان لوگوں کا مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں، یعنی کہنا کیا چاہتے تھے کہ تم بھی اسی طرف آ جاؤ، دعوت دے رہے تھے، دین کی دعوت۔ میں اپنے باپ دادوں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ حضرت ابراہیم یعنی جو یکسو مسلمان تھے، حنیف تھے، توحید پرست تھے۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں اللہ نے ہم پر کسی پر بھی یہ کسی کے لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک کرے، کسی کے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ ہر کسی کو کیا کہا، توحید کو اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو ہم پر خاص فضل ہے، اللہ نے اتنی عنایات کی ہیں، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے ساتھ شرک کر بیٹھتے ہیں۔ پھر فرمایا اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، پہلے دعوت کا کام پورا کیا، توحید کا پیغام دیا، پھر کیا کہا، اے میرے قید خانوں کے ساتھیوں، کیا متفرق کئی اور پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست قدرت والا؟ یعنی اتنے سارے رب کو پکارنے کے بجائے کیا بہتر نہیں ہے ایک ہی رب کو پکار لو، ایک ہی سے مانگو؟ تو اتنے سارے دروازوں پہ جانے کے بجائے بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی کے آگے جھک جاؤ؟ اتنے دروں پہ سر ماتھا ٹیکنے کے بجائے ضرور بہتر نہیں ہے کہ ایک ہی کے آگے جو ہے الہ زاری کر لو؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے رب باپ داداؤں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں، یعنی یہ صرف نام ہے، یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے، اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، فرما روائی تو صرف اللہ ہی کی ہے، اس کا فرمان ہے کہ تم سب سوائے اس کے کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی دین درست ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں حکمت چیک کیجئے، مکمل دعوت کا پیغام دیا، توحید کا، دلیل کے ساتھ دیا نا کہ کیا وہ ایک رب بہتر نہیں ہے؟ اب دیکھیں جب انسان کو ان قیدیوں کو حضرت یوسف سے اس وقت کام تھا کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں گے، اگر حضرت یوسف پہلے ہی خواب کی تعبیر بتا دیتے تو پھر کیا وہ یہ دعوت کا کام کر سکتے تھے؟ یعنی ان کا مطلب نکل جاتا، پھر وہ ان کی بات کو اتنی توجہ سے نہ سنتے۔ تو حضرت یوسف کی حکمت دیکھے کہ انہوں نے پہلے پورا اپنا کام جو ہے نا اپنا پیغام پہنچایا، پھر اس کے بعد انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، کیونکہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پاس آئے نا تو اس نے کوئی ایک چیز پوچھی ہے اور کوئی ایک کام اس کا ہے، ہم اس کا مقصد پہلے پورے کر لیں تو ہماری اگلی بات سننا بھی گوارا نہیں کرتا، میری بات تو ہو گئی نا، میرا مقصد تو نکل گیا، میرا مطلب تو نکل گیا، میں تو چلوں۔ تو پھر وہ بات اتنی رغبت سے نہ سنتے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ابھی ان کی رغبت اسی طرح ہے، مجھ میں ہے میری بات سننے میں، یعنی یہ ابھی انٹرسٹڈ ہے میری بات سننے میں، تو اس سے پہلے میں ان کے ساتھ توحید کی دعوت انہیں دے دوں۔ پھر خواب کی تعبیر بتانی شروع کی، فرمایا کہ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، بڑی محبت سے ان کو بلایا کہ میرے ساتھی ہو تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، لیکن دوسرا سولی چڑھا دیا جائے گا جس کے سر پہ روٹیاں تھیں جسے پرندے کھا رہے تھے، اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے، یعنی جب صلیب پہ چڑھا دیا جائے گا اسے وہاں لٹکتا چھوڑ دیا جائے گا تو پرندے وہاں سے اسے نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، یعنی یہ کام ہو کے رہے گا، یہ جو خواب آیا نا یہ تمہارے ساتھ ہونا ہے دونوں کے ساتھ۔ جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، یعنی جو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا، یعنی اس آدمی کو کہا جا کے بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف نے کئی سال قید خانے میں گزارے۔ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ سے مانگنے کے بجائے اس بندے پر توکل کر لیا نا کہ بادشاہ کو جا کے میرا بتا دینا۔
پیغمبر ہی تھے نا، ان سے یہ غلطی ہوئی، اللہ پر تو خالی توکل رکھتے تو کیا ہوتا، اللہ سے دعا کرتے، اللہ تعالیٰ فوراً ہی ان کو وہاں سے نکلوا دیتے۔ تو انہوں سے یہ چھوٹی سی ایک مسٹیک ہوئی، کیا کہا اپنے بادشاہ سے جا کے میرا ذکر ضرور کرنا، تو اللہ شیطان نے کیا کیا، بھلوا دیا، اور وہ پھر یوسف علیہ السلام جو کئی سال جیل خانے میں پڑے رہے، ان کی یہ تقدیر بھی تھی، یعنی انہوں نے مزید رہنا تھا وہاں پہ، لیکن اس میں یہ ان کی غلطی کا ذکر ہے کہ انسان دیکھیں جب خالصتاً اللہ پر ہی توکل کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ہی فوراً راستے کھول دیتے ہیں۔ اسباب کے اوپر توکل کرتا رہے تو پھر وہ فوراً جو ہے نا کام نہیں نکلتے جب تک اللہ کی طرف رجوع نہ کرے۔ بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ، یعنی اب بادشاہ کے دربار کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک جس بادشاہ کے پاس وہ تھا نا آدمی، اس بادشاہ نے بھی ایک خواب دیکھا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازہ فربا گائیں ہیں جن کو 7 لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں سبز اور دوسری 7 بالکل خشک۔ اے درباریوں، یعنی بڑا عجیب سا خواب تھا، اس نے کیا کہا، اے درباریوں میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑتے پریشان سے خواب ہیں، یعنی ان کی تو کوئی سر پیر ہی نہیں لگ رہا کہ 7 گائیں دوسری 7 کو کھا رہی ہیں، 7 دانے جو ہیں وہ ہرے بھرے ہیں اور 7 خشک ہیں، تو یہ تو کہ ایسے ہی پریشان سا خواب لگ رہا ہے، اس کو اہمیت نہ دیں۔ اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں، یعنی کوئی ایسا سروپا سا خواب ہے تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا، اب اللہ کا حکم تھا نا، تو جب کئی سال گزر گئے تو اس قیدی کو فوراً یاد آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اس مدت کے بعد اس کو یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دو، یعنی مجھے جیل میں جانے کی اجازت دو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ اے یوسف، اے بڑے بہت بڑے سچے، یعنی اب وہ جیل میں آ کے اس نے کیا کہا یوسف علیہ السلام کو، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں اور 7 دوسرے ہی بالکل خشک ہیں، تاکہ میں جب واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں۔ یعنی پہلے یوسف علیہ السلام کو نا دیکھیں، اگر وہ پہلے ہی یعنی ان کو یہ نہیں کہا کہ ان کو نکالو باہر، پہلے جا کے ان سے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی، بادشاہ کو بتانا تھا، پھر بادشاہ کو اسی ذریعے سے علم ہوا کہ وہاں پر قید خانے میں کون موجود ہے، اور پھر ان کو تاکہ نکلوایا جائے، اور اس یوسف علیہ السلام کی طرف ان کی توجہ، تو اس نے آ کے پہلے خواب کی تعبیر پوچھی، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پہ لگاتار حسب عادت غلہ بویا کرنا اور فصل کاٹ کر اسے بالیوں سمیت ہی رہنے دینا، سوائے اپنے پکے کھانوں کے تھوڑی سی مقدار کے، یعنی پوری حکمت عملی انہوں نے بتا دی کہ قحط آنے والا ہے، تم اس سے کیسے بچ سکتے ہو۔ اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط کے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے، یعنی تم انہی کو استعمال کرو گے جو تم نے سیو کیا ہوگا، جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہوگا، سوائے اس تھوڑے کے سے جو تم محفوظ کر رکھو گے۔ اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور وہ اس میں خوب نچوڑیں گے، یعنی اس میں پھلوں میں بھی بہت رس آ جائے گا، اتنی بارشیں برسیں گی کہ جو ہے نا فراوانی کے ساتھ غلہ ہوگا۔ بادشاہ نے کہا یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ جب اس نے خواب کی تعبیر سنی نا، اس نے سوچا کہ مجھے یہاں تو کوئی بھی نہیں بتا رہا تھا، تو قید خانے میں کون اتنی حکمت والا شخص ہے، یوسف موجود ہے، تو فوراً کیا کہا، یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، فوراً نہیں نکل آئے، پہلے جس گناہ کی پاداش میں گئے تھے نا، جو الزام لگا تھا اس سے برات چاہتے تھے، انہوں نے کیا کہا، بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا حقیقی قصہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے ہیلے کو تو جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے۔ یعنی کیا کہا، بادشاہ سے کہو پہلے جاؤ اور پتہ کرو یہ یوسف یہاں کیوں ہے، اور حقیقت میں یہ قصہ کیا تھا، یوسف یہاں کیوں پہنچا۔ بادشاہ نے کہا اے عورتوں، اس وقت کا صحیح واقعہ کیا ہے۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو ہی بلایا اور پھر کیا کہا، اب سچ سچ بتاؤ۔ یعنی عورتیں خود گواہی دینے آ گئیں حضرت یوسف کے حق میں، جب تم داؤ فریب کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھیں۔ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے تو یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ اب دیکھیں اتنے سال گزر گئے تھے نا، تو وہ عورتیں جو تھیں ساری جو ہیں وہ ایک ان کو ریئلائز بھی کر لیا تھا، انہوں نے اتنا عرصہ گزرا، تو ان ساروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دے دی۔ کیا کہا کہ ہم نے تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں پائی تھی۔ پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا۔ یعنی اتنے عرصے میں اس نے کو بھی ریگریٹ ہو گیا، اور اس نے کیا کہا، میں نے ہی اسے ورغلایا تھا اس کے جی سے، اور یقیناً وہ سچوں میں سے تھا۔ مکمل بے گناہ ثابت ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یوسف نے کہا یہ اس لیے تاکہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کے پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ دیکھیں عزیز مصر تھا نا، شوہر تھا، تو ظاہر ہے بیوی کی طرف رغبت بھی تھی، اور ذہن میں شک بھی آ سکتا تھا نا کہ پتہ نہیں واقعی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یوسف نے پہلے کوئی ایسا کام کیا جس کی
کی وجہ سے بیوی جو ہے اس حد تک سوچنے پر مجبور ہوئی، تو کیا کہا کہ تاکہ یوسف بھی عزیز مصر بھی جان لے کہ اس نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے، میں نے اس کے پیچھے کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ دغے بازوں کے ہتھ کنڈوں کو چلنے نہیں دیتا۔ اور پھر ساتھ ہی کیا کہا، یہاں پہ سے 13 پارہ شروع ہو جاتا ہے، ٹائم مکمل ہو گیا، انشاءاللہ چلیں ہم اس کو آگے ہی کریں گے، کل کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیے ہمارا پارا یہاں پر الحمدللہ مکمل ہو گیا، آیت نمبر 52 پہ 13 پارا انشاءاللہ ہم جو ہے کل پڑھیں گے۔ بہت ہی خوبصورت قصے ہیں جو آج ہم نے پڑھے ہیں، پیغمبروں کے اور پچھلی قوموں کے قصے ہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ کس طرح ان کی تکذیب کی گئی، دائی کا کام کیا ہے، اللہ کا پیغام دینے والوں کا کام کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہترین قصہ ہے، اسے انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس میں سے جو ہم سبق لے رہے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، ہمارا شرح صدر کر دے اس قرآن کے لیے، اور قرآن کی برکتیں ہم پر نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔